شکنیان زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازلیان زندہ باد. وعلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به أستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آهن خنجر تیغ نشد، هیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلامی شکرر زین نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلامی شمس تبر زین نشد. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے چل گئی. جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ عرب و درود ان پہ کرب و سلام. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، لے جائیں ان کو وہاں سے. ان پہ تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھ لیں کہ امت میں تفرقے کس چیز سے ڈھونڈے تو اس میں تاریخ کا بڑا دخل ہے. تفرقے بازی یا مسلمانوں کی جمعیت کو تباہ کرنے میں تاریخ کا بھی کردار ہے، مورخین کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر. اور اس سے بڑی تباہی اس اہل علم کی ہے جس نے اس کو من و عن تسلیم کیا. جیسے آئیے تاریخ کو ایسے تسلیم کر لیا، یعنی قرآن کی تفسیر میں رائے اہل علم کی، احادیث کے اندر ضعف موضوع روایات کی تقسیم موجود ہے، صحیح کی متواتر کی، لیکن حدیث کو ایسے مان لیا کہ جیسے حدیث میں چھپائے تاریخ میں بس اسی کو تاریخ کو مان گئے. کہ جیسے اب اس کو قرآن سے بڑا درجہ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو. یہ اہل علم سے غلطیاں ہوئی، عوام سے تو نہیں ہوئی. انہوں نے تو عوام کو پہلائی ہے، عوام تو بیچاری ان کے پیچھے پڑتی ہے، بس جو سنتی ہے ہمارے مولوی نے جو بول دیا بس وہ حق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ستون جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مضبوط ہونے چاہیے. اب یہ دیکھیں ساری چھت کڑی ہے نا، یہ ستونوں پہ کڑی ہے، اور سب زمین سے بھی جڑی ہے اور ستون سے بھی جڑی. اور ستون اور چھت دونوں کے درمیان ستون الگ الگ کھڑے. اگر سارے ستونوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے تو چھت کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. مگر یہ توازن میں بھی برابر ہیں، حجم میں بھی برابر ہیں ایک دوسرے کے، لیکن کھڑے مخالف ہے. اگلا آتا کہتا یار یہ کیا ہے، یہ تو مخالف ہی کھڑے ہیں، ان میں تو اختلاف ہے. ہدایت کی روشنیاں یا ہدایت کا نور اللہ کافر کو تھوڑی دکھائے، اس کا تو دل ہی بند ہے. وہ تمہارے اندر وسوسے ڈال رہا ہے. شیطان پر تو ہدایت کے دروازے ہی بند ہو گئے. وہ تو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر
کفر کا راستہ اختیار کر گیا اور اپنے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت سیکھو، اور یاد رکھیں کہ ایمان کی حفاظت کب ہوتی ہے؟ کہ جب آپ سے کفر و شرک نہیں ہوتا۔ ایمان کو گناہ نقصان نہیں دیتا، ایمان کو کفر و شرک نقصان دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ ایمان آپ کا جو خراب ہوگا، جس کو کہتے ہیں ایمان منجی، نجات والا ایمان، جس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی، وہ کون سا ایمان ہے؟ اس کو ایمان منجی کہتے ہیں۔ ایک ہے ایمان معلّہ، جس سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، جو عمل سے ہے۔ ان چیزوں میں یہ کب ہوگا؟ آپ کا ایمان جب خراب ہوگا، کفر و شرک سے ہوگا۔ اب کفر و شرک کیا ہے؟ یعنی دین کا انکار اگر آپ کر رہے ہو کسی شے کا، اور وہ بھی منسوس ہو، یعنی دو چیزیں، ایک نہیں کہ پورا، منسوس چیزیں، قطعی چیزیں جس کو قرآن اور صحیح روایات سے ثابت ہو، ایسی شے کا انکار کرنا، یہ آپ کو کفر میں مبتلا کرتا۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، منسوسات کا انکار نہیں کی جا سکتا۔ قطعیات، ایک ہے ظن اور ایک قطعی۔ ظن پہ کافر تو نہیں ہوتا، فاسق ہو جاتا ہے، مگر قطعی چیز کا انکار کرنے سے انسان کفر کا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو آج کل آپ دیکھتے ہو ایک دوسرے کے طریقے کا انکار ہوتا ہے، تیرا طریقہ نہیں مانتا، اس کا طریقہ نہیں مانتا، تو یہ طریقے سب ظنی ہیں، اس لیے اس وجہ سے خروج نہیں ہوتا۔ مگر قرآن کا درجہ پھر حدیث کا درجہ ہے۔ آپ دیکھو لوگ جی تاریخ، ایک قوم پوری اس تاریخ کی وجہ سے گمراہ ہوگی، یعنی روافظ کو دیکھ لو، تاریخ کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے، اور شیعت بھی اس کے پیچھے پڑ گئی، رافضیوں کے طریقے کو اٹھا لیا، خارجیوں کے طریقے کو اٹھا لیا، یہ نقصان یہاں سے ہوا ہے۔ تو اسی شے کا نقصان آپ کے پاس امت کو نقصان دے رہا ہے۔ اب رہا یہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں عوام الناس کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ علمی نقطے کے لحاظ سے بہت باریک ہوتی ہے، جس سے گمراہی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اجتماعیت جو ہے یہ عوام کے لیے ممنوع قرار دے دی، اس کے ساتھ علم خاص ہے، یعنی ایک غیر عالم لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ غیر عالم مراد کیا ہے؟ اس کے بعد علم وہبی نہ ہو، تو علم وہبی تو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، یا کم سے کم اس شے کا علم اس کے پاس نہ ہو۔ تو جب یہ لوگوں کو جمع کرے گا تو شیطان کو رستہ ملتا ہے اس سے۔ یہ منع اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ کام غلط کر رہا ہے، مگر اس کی وجہ سے رستہ بن جائے گا، یہ اپنے آپ کو پیر بنائے گا، فلاں چیز بنائے گا، شیخ بنائے گا، اور شیطان اس کے اندر حلول کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے عوام کے سامنے صحیح چیزیں بالکل جس میں وہ نہ ہو، صحیح روایات سے ہر شے سے جو ثابت ہوتے، تو اہل حق علماء نے اس پہ زیادہ محنت کی کہ عوام کے سامنے یہ پیش کی جائے، اور یہ طرز اپنایا ہے عوام کے لحاظ سے سب سے بہترین طرز مولانا یوسف قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ان کی حیات الصحابہ اور منتخب احادیث، اس میں آپ کو کہیں بھی ضعف نظر نہیں آئے گا۔ تبلیغ کے حساب سے وہ بہت بڑا کام کر گئے، مگر ہم نے اس کو تو اپنایا نہیں۔ یعنی حیات الصحابہ پر، کیونکہ یہ چیز عوامی تھی اور وہ فقیر شخصیت تھی، یعنی یہ جو آپ آج کل اوروں کو دیکھ رہے ہو، یہ اس سے پہلے ہی اکابر یہ کام کر کے جا چکے ہیں۔ یعنی عوام کے سامنے جو چیز پیش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ پیور، جس میں کسی کو کلام نہ ہو، یہ بڑا کام کر کے گئے ہوں، بہت بڑا، کیونکہ تبلیغ میں عوام زیادہ ہے، تو انہوں نے اس شے کے لیے پہلے ہی بندوبست فرما دی کہ یہ عوام میں جائے گی، علماء سے، کیونکہ موضوع روایات، ضعیف روایات جتنی بھی ہے اس کو علماء جانتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ عوام کے اندر جب وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں تو پھر اس کے پورے نقطے تو بیان نہیں کیے جاتے، ہر آدمی سن کے دوسرے دن بزرگ بن کے پھر رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
بزرگی ہے مجاہدے کے ساتھ یا فقر حدیث نے دے بولتا ہے. یہ ذرا بند کرنا تھوڑی دیر کے لیے. کہاں گئے تمہارے آپریٹر؟ دا ولا پټرالۍ کې واچو هغلته یو څه دي ځینه دا خښتې ټولې هلته یو څه تا ته وایم دا خښتې یو څه هغلته کې بس هلته ولوبې کوي پټرالۍ کې واچو د دې ځینې لرې کړه. اور یہ تاریخ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ تاریخ ساری، لیکن تاریخ میں جو چیزیں جمع کی گئی ہے وہ زیادہ تر خیالات ہے، یعنی وہ قطعیات سے جو چیز ٹکراتی ہے. دیکھو آپ کو اصل پیمانہ بزرگوں نے کیا دیا، قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرا اس کو رد کر دو. اس کا یہ مطلب نہیں تم اس کو کر دو، رد کر دو، نہیں مانو. بس رد مراد یہ کہ تم اس پہ مت چلو، گمراہی سے بچ جاؤ گے. گمراہی سے بچنے کے یہ طریقے تو بتائے گئے ہیں آپ کو. اب ایک بندہ نعرہ تو صحیح لگاتا ہے مگر اس نعرے کی آڑ میں غلط عقائد پیش کر رہا ہے، خود بھی تباہ ہے، دوسرے کو بھی تباہ کرے. دیکھو ایک بات یاد رکھیں، آج 1400 سال بعد ایک قوم یعنی کہتی ہے کہ ہم میں مجتہد پیدا ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ مجتہد مانتے ہیں اپنے آپ کو. 1400 سال ہو گئے ان کے مجتہد بند نہیں ہوئے ابھی تک. سمجھ گئے؟ یعنی ان کے مجتہدین کا یہ حال ہے، یہ بند نہیں ہوتے. تو بتاؤ صحابہ، حضور کے جو صحابہ وہ مجتہد نہیں تھے؟ جنہوں نے حضور سے پڑھا وہ مجتہد نہیں ہوں گے؟ جن کو حضور نے سرٹیفکیٹ دیا وہ مجتہد نہیں ہوں گے؟ جن کو اللہ نے عالم کہا ہو، جن سے اللہ راضی ہو، وہ مجتہد نہیں ہوں گے. کیونکہ ان مجتہدین کی تقسیم ہمارے بعد والوں نے کی ہے، یہ والے ہیں یہ والے نہیں ہیں. یعنی ایک غیر مجتہد صحابہ کا فیصلہ کرے گا کہ اس میں کون سا صحابی مجتہد تھا کون سا نہیں تھا. یہ آپ کے علماء کی کمزوریاں ہیں. صرف وہ نہیں، سوراخ تم لوگوں نے چھوڑے تو رستے آ رہے ہیں نا، شیطان اس سے گزرتا. مگر کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنی چاہیے. یہ حدیث میں آئی ہے. حضور نے فرمایا 10 صحابہ 10 مبشرہ میں سے، تو کیا باقی جنتی نہیں ہیں؟ ایک حدیث کے اندر اگر 10 صحابی کو 10 مبشرہ فرمایا ہے تو کیا باقی صحابہ نہیں تھے؟ یہ حضرت حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہوں گے تو الگ روایت ہے. حضرت فاطمہ سردار ہوں گی الگ روایت ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں الگ احادیث موجود ہے. ٹھیک ہے، اصحاب النجوم کی حدیث الگ ہے، ما انا علیہ و اصحابی کی یہ روایتیں نہیں ہیں. جب قرآن نازل ہوا تو یہ بھی تو اس دنیا میں ہی نازل کیا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جب اللہ جس کو کہہ دے کہ میں ان سے راضی ہوں اور اللہ سے راضی ہے، تو یہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو سب کو سرٹیفکیٹ تو اللہ نے دیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن میں نازل ہوا. مگر یہ چیزیں آپ کے علم میں تھوڑی ہوتی ہے. پھر آپ کی چیزیں اس پہ لڑ رہی تھے پیچھے. اگر یہ چیزیں ہم پیچھے لے جائیں سب جھگڑے ختم، کیونکہ مرکزیت آپ کی کس میں؟ قرآن میں. اب ایک طبقہ اٹھتا ہے، دوسروں کو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. بنو امیہ نے تاریخ میں یہ کیا، بنو عباس نے یہ کیا، یہ سب وہاں کھڑے تو نہیں تھے. اب جرم ایک کرے گا سزا سب کو ملے گی. یہ کون سی شریعت کا قانون ہے؟ پچھلے حاکم کی سزا بعد والے کو تو نہیں دی جا سکتی. اب آپ کو سب چیزیں تو دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، مگر اسی تاریخ کا ایک موڑ ہمیشہ لوگوں نے چھپایا ہے. وہ ہے یزید کا بیٹا. کس کا بیٹا؟ اسی یزید سے پیدا ہونے والا بیٹا. کس سے؟ جس کے دور حکومت میں آل رسول شہید ہوئی.
اسی کے بیٹے کا نام تھا معاویہ. کیا نام تھا؟ معاویہ بن یزید. یہ فساد کی جڑ جو پھیلائی ہوتی ہے نا، یہ یہی ہے اصل. یہ یزید سے سارے فسادات پھیلے. اب ایک اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، دوسرا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. جو فسق اس کے دور میں ہوا ہے، جو فسق اس سے ہوا ہے، تو جو اس کی وجہ سے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اور جو اس کی وجہ سے صحابہ کو بچاتا ہے، دونوں ہی غلط ہے اس معاملے میں. نہ اس کی وجہ سے کوئی صحابی ہے اور نہ کوئی صحابی اس کی وجہ سے مجرم ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہ اس کی وجہ سے کوئی صحابی مجرم ہے اور نہ اس کی وجہ سے کوئی صحابی. یہ پاکی کا ذریعہ ہے. ایک انسان نے خود غلطی کی، اپنی غلطی خود بھگتے. دونوں اسی میں لگ گئے. یہاں سے چلتے 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 پیچھے وہ وہاں چلا جاتا ہے، دوسرا یہاں سے چلتے چلتے ادھر چلا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے چیخنے سے کیا ہوگا؟ او یزید نے یہ کیا، حسین شہید. اب یہ پرچہ تو باقی صحابہ کا تو نہیں کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کم ہوتے تھے، مانتے سب سے زیادہ، تذکرے اس کے کم ہیں. لیکن کیوں ہیں؟ کربلا. اچھا کون تھا جی؟ اب اس کے پیچھے سازش دیکھو. شیطان کیسے مارتا ہے رستہ. اب اس سے رستہ بنا رہا ہے گمراہی کا. یزید سے گمراہی کا رستہ بنتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے؟ اچھا یہ کس کا بیٹا تھا جی؟ معاویہ کا بیٹا تھا. کس کا بیٹا تھا؟ حضرت معاویہ. وہ کون تھا جی؟ جس نے حضرت علی سے جنگ کی تھی. اچھا حضرت معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ جی ابو سفیان کا بیٹا ہے. جی ابو سفیان کون تھا؟ کہ جس نے حضور سے جنگ کی تھی. بات کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یعنی ان سے اللہ پوچھے گا کہ کس کو ایمان دیا کس کو نہیں دیا. یہ تو جو تم تسلیم نہیں کرتے دوسرے کا ایمان، یہی تو کفر ہے. تمہیں کیا پتا کس کا ایمان ہے؟ اس کو تو تصدیق ہو چکی ہے نا. جب حضور نے فرمایا کہ جو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امن ہے، تو امن کس میں؟ جب امن کا مذہب ہی تو اسلام میں تابع ہو گیا، اس نے تسلیم کر لیا. مکھیاں بگاتا رہتا. میں آپ کو آج اس پوائنٹ. دوسرا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار یہ اس کی وجہ سے صحابہ کو برا بھلا کہتے، لہذا اس کے دفاع میں لگ گیا. اب سوال یہ ہے کہ انتخاب یزید جدا چیز ہے اور قتل حسین جدا چیز ہے. سمجھ آئی؟ انتخاب یزید جدا شے. انتخاب ہونا ایک نظام کے تحت ہوتا ہے جس میں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. امیر بھی پابند ہوتا ہے اکثریت کا. جب شورا میں اکثریت آ گئی تو امیر اس فیصلے کا پابند ہے. یہ نظام ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف فرمایا کہ یہ اس کو مت بناؤ شورا کا بڑا. لیکن شورا نے بنایا، اس نے حضرت علی خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں فرمایا. یہ تو نظام کے تحت تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نظام کی پابندی کر رہے اور شورا اس پہ کچھ بھی نہیں فرمایا، باقی امیر اس کا حق رکھتا ہے. مگر شورا کسی امیر کو معزول نہیں کر سکتی، منتخب کر سکتی. اور یہ بھی حضرت علی نے کیا. جب تحکیم کے فیصلے کے اندر معزولی آئی تو آپ نے فرمایا یہ نہیں مانتا. اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امیر کو معزول شورا نہیں کر سکتے. امیر کے فیصلے، شورا کا یہ فیصلہ مان لے کہ فلاں کو منتخب کر لو شورا کے لیے، مگر جب شورا یہ فیصلہ کرے کہ بڑا کہ جی یہ امیر نہیں ہوگا تو یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی. اور یہ قانون بن کے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رد فرما دیا اور آج تک یہ قانون ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ چیزیں یہ نظام کے تحت، اس کو کہتے نظام. اب اس نظام کے اندر شورا
تو لازمی بات ہے جب اکثریت نے فیصلہ دے دیا تو وہ منتخب ہو گیا۔ اب عوام ان کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ اب وجہ ہے کہ ان کی بزرگی، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہر بزرگ کے ساتھ ان کا زہد، ان کا تقوی ہر کسی میں تو موجود نہیں ہے۔ تو کوفہ والوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ تو تم نے بھی تو ثابت کر دیا نا کہ تم ان کے ساتھ نہیں تھے، دب گئے، ثابت کر دیا کہ دب گئے۔ ایک علاقہ اور پوری سلطنت، مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہ ساتھ دے تب بھی ان کے درجے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، پھر بھی وہ سب ان سے نیچے ہیں درجے میں۔ مگر بات یہ ہے کہ نظام میں درجہ نہیں دیکھا جاتا۔ کیا؟ یہ یاد رکھو، یہ ساری خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ نظام کے لیے درجہ نہیں ہے، جس پہ لوگ متفق ہو جائیں گے اس کو بنا دیا جائے گا۔ اللہ جس کو بنانا چاہے، جس سے کام لینا چاہے وہ لے لے گا، اس کے لیے نظام ہے۔ اور شورا کے نظام پر یہی دلیل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصار اور مہاجرین کے صحابہ کی امیر معاویہ کو بھیجی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے ان لوگوں نے منتخب کیا ہے جو مہاجرین اور انصار ہیں۔ تو یہ نظام ہے، کیا ہے؟ تو یہ صحابہ بہتر جانتے تھے، وہ مجتہد تھے، انہوں نے ہمیں قانون دیا۔ ایک مسئلے میں ایک کا اجتہاد جدا ہے، دوسرے کا جدا ہے۔ میں نے کہا ستون مخالف نظر آتے ہیں مگر ہے تو ستون۔ آپ سب حضور کے شاگرد ہیں مگر درجے تو اللہ نے دیے۔ تو صحبت سے بھی علم، اس لیے صحابی کو کیا ہے؟ صحبت یافتہ ہے، یہ صحابی دوست جو ان کی صحبت میں بیٹھا ہے، جو حضور پر ایمان لائے بن دیکھے، وہ بھی تابعی شمار ہوئے ہیں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حضور کے دور میں ایمان لائے مگر آپ کو نہیں دیکھا، تابعین میں بڑا درجہ رکھتے۔ اور بھی ایسے اصحاب موجود ہیں جو حضور کے دور میں ایمان لے کر آئے۔ تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھو کہ ان کی تقسیم کا حق حضور کریں گے، امت نہیں کرے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کون میرا صحابی ہے، کون کس درجے کا، یہ تقسیم آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ تو امت کے 10 فقہا سے مراد ہماری قوم نے یہ لے لی کہ یہ 10 فقہا ہے، باقی نہیں ہے۔ اور یہ علمی کمزوری ہے، چاہے کسی نے بھی کی ہو۔ اس 10 کا مراد یہ ہے کہ اس سے چلے گی امت، یہ امت اس پر متفق ہوگی۔ جیسے عشرہ مبشرہ کی ایک روایت ہے، اس باقی بھی فقہا ہے، یہ بڑے ہیں درجے میں، مگر واقعی آج امت اسی پہ متفق ہے۔ انہی 10 فقہا کے شاگرد، یہ سارے فقہا میں سے کوئی نہ کوئی، اور امت اس سے رواں دواں ہے اور آج بھی چل رہی ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اہل بیت کا نعرہ بھی لگائیں گے اور پھر حضور کے تربیت یافتہ پہ اعتراض کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نعرے منافی ہو جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تیری صحبت اور تیری تربیت میں بیٹھنے والے شاگرد پر تجھے 100% بھروسہ ہو سکتا ہے، اور جن کو اللہ اور رسول سرٹیفکیٹ دے، تاریخ کی وجہ سے تو اس کو رد کر دے اور تاریخ کو لوگوں کے سامنے کرے، اور تاریخ کے جو ہے نا غلطیاں عوام میں ایسے بیان کرو کہ جیسے یہ تاریخ دان جو ہے نا اللہ سے لکھوا کے لایا تھا، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کی تفسیر میں اختلاف موجود ہے، تب قرآن کی آیات میں آپ کو کتنے مولوی لڑ رہے ہوتے ہیں، احادیث میں کتنی تعویلات کی جاتی ہیں، یہ کیے جا رہے اہل علم کے آپ کے میڈیا پہ دن رات دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ایک لبلبو آج کل اٹھا ہوا ہے، اس کو بھی اسلامی اسکالر بنایا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا نام ہے۔
اب اس کے کلپ تو چھپے ہوئے ہیں، اب وہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحابی صحیح ہے کون سا نہیں ہے. تو بھائی صرف قرآن اور حدیث کی باتیں کرنے والوں کے پاس خود بخود پھنس جائیں گے، کیونکہ اصول جتنے وضع ہو تو ثابت تھوڑی کر سکتے. یہ جو عوام ان سے صحیح حدیث کی بات پوچھتی ہے تو ان سے یہ بھی تو پوچھو کہ یہ صحیح حدیث تمہیں بیان کس نے کی ہے. یہ براہ راست چھپی ہوئی اس وقت سے کہ حضور کے دور میں، یا یہ واسطوں سے آ رہی ہے؟ ہمارے مناظر بھی بیٹھ کے مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. پہلے یہ تو دیکھ لو کہ یہ اصول کہاں سے منسوخ تھے. ادھر ہی پھنس گیا وہ. جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جو چیز ثابت نہیں ہوگی میں اس کو مانوں گا نہیں، تو پہلے یہ ثابت کرو نا. ادھر ہی اڑ گیا. پھر جب وہ آئے گا شخصیت پر کہ حدیث تو ہے مگر یہ اہل علم تھے، تو بولو مان لیا نا تم نے کہ اہل علم کی وجہ سے ہی حدیث لی جاتی ہے. تو پھر اہل علم کا مسئلہ لینے میں کیا قباحت ہے؟ یہ ہے اصل مسائل جو آج ہماری امت میں سرایت کر چکے. اختلاف رحمت ہے. یہ ستون ایک ستون دوسرا ستون، یہ اختلاف ہے، یہ رحمت ہے. یہ چھت کھڑی کرنے کے لیے ایک ستون پہ ایک آدمی کھڑا ہوگا، مگر یہ جب سب چھت کھڑی ہوگی نا، اس پہ بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے، اس پہ عوام کھڑی ہوگی. یہ چھتیں جو بنتی ہیں نا، یہ اس کے لیے نہیں بنتی، اس پہ عوام کو کھڑا کیا جاتا ہے. جتنے مضبوط ستون ہوتے اتنی مضبوط چھت لگا کے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. یہ نظام کا حصہ ہے. اللہ نے استنباط کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ یہ مستنبطین ہے، یہ مجتہد ہے. تو یہ خرابیاں یہاں سے ایک عام آدمی کی مان باتیں اور پیچھے اتنے بڑے عالم کی بات نہیں مانتے. ہاں یہ تحقیق کر لو کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو تاریخ نے کیا کیا؟ اصحاب رسول کے بارے میں باتیں لکھ دی. فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اور خیال بھی سوچ رہے ہوتے کہ ان کے خیال میں یہ تھا، ان کے خیال میں یہ تھا. اور ہمارے والی بھی ہے، اس میں سے یہ نکلتے اس میں سے یہ نکلتے، یعنی اس واقعے سے دل کے حال تک بھی چلے جاتے ہیں. اس تاریخ سے ان کو دلوں کے حال بھی معلوم ہو جاتے ہیں. روایت پڑھ کے نیتوں کے فیصلے بھی کر لیتے، پیچھے عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی علم غیب میں آتے ہیں، اور پھر دعوے بھی کر رہے ہوتے. یہی سمجھ نہیں آتی کہ کھوپڑی ان کی کدھر چلی جاتی ہے. تو اب سوال یہ کہ بھئی تاریخ کی اگر غلط باتیں آپ تک پہنچ جائے اور وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، تو آیا اس مسئلے کو تاریخ کو لیا جائے گا یا پھینک دیا جائے گا یا رد کر دیا جائے گا؟ یہ تاریخ مردود ہو گئی. آپ کو پیمانے قرآن اور حدیث کے دیا ہے. اب آ جائے حدیث آ گئی اور وہ قرآن سے ٹکرائے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں بھی قرآن کو لیا جائے گا. بہت سی روایات بھی لوگ گڑھ لیں گے، من گڑت ایک قوم ایک طبقہ ایسے بھی آئے گا کہ ان کے ہاں بھی احادیث موجود ہوگی اور اس کو صحیح کہہ رہے ہوں گے. جیسے آج کل سنی اور شیعوں میں چل رہا ہوتا ہے. سنی کہتے ہیں جہاں شیعہ داخل ہو جائے وہ حدیث مردود ہے، موضوع کر دیتے ہیں، ضعیف کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جہاں شیعہ کہتے ہیں جہاں سنی آ جائے، یہ اصول دونوں نے وضع کیے، جا کے پڑھ لو، وہ حدیث نہیں مانی جائے گی. ان کے ہاں معیار ثقہ یہ ہے اور تمہارے ہاں معیار ثقہ یہ، تو تم دونوں کا صلح کیسی ہوگی؟ پہلے یہ بتاؤ. یہی چیز ہے. جس حدیث میں پھر محدثین آ گئے، لڑائی ہو گئی. جی محدثین کس کہتے ہیں؟ صوفی جس میں داخل ہو جائے اور حدیث سے ہاتھ دھو لو. صوفی جس روایت کو میں آ جائے اس سے کیا کر لو؟ ہاتھ دھو لو بس. تمہاری لڑائی نہیں ہوتی ہے. اس کو فتنے کا باعث بنایا جاتا ہے. اب آپ عوام کو احادیثیں پیش کر رہے ہوتے ہو تو شیعہ آپ کو آپ کی حدیث ہے، آپ ان کو وہ روایت، یہ مناظرے کے اصول میں سے ہوتے. میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا اس قوم سے یہ سوال ہے کہ جو سب اصول آپ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. جب احادیث کے اندر تعارض ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جب قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جب تاریخ اور حدیث سے ٹکراتی ہو پھر کیا حکم ہے؟ بات یہ مسائل میں لیا جائے گا یا ایمانیات میں لیا جائے گا؟
جب روایت ایمانیات میں کس طرح لوگ ہیں، مجھے اس کے دلائل چاہیے. عوام کو تو تم لوگوں نے الو بنایا ہوا ہے، سب پیچھے تمہارے کر رہے ہوتے ہیں. ذرا ادھر تو آؤ نا. سوال یہ ہے کہ کس اصول کے تحت ایمان کو آزمایا جائے گا. اب آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معیار مانتے ہیں، تو اس معیار پہ چلتے ہیں کہ اس میں اہل سنت زیادہ یا آپ زیادہ. تاریخ میں جی سب وہ شتم کیا جاتا تھا، فنا کیا جاتا تھا، یہ کیا جاتا تھا، وہ کیا جاتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ، تابعین کا دور، اختلاف اپنی جگہ. ان کے بارے میں تاریخ بھری پڑی ہوگی کہ جی سرکار. اب میں آ جاؤں، میں یہاں یہ کونے میں بیٹھا ہوا ادھر کوئی بندہ برا بلا کہہ رہا ہو اس کے دور حکومت میں، کسی کو کیا پتا. مورخ نے یہاں کے لے کر بھائی جی ان کے دور حکومت میں ایک مسجد تھی، اس میں یہ وہ مسجد کتنی بڑی تھی، کدھر تھی، کہاں تھی، یہ نہیں دیکھنا، بس تھی. آپ نے تو نہیں دیکھی وہ مسجد کہاں ہے، مگر تاریخ نے لکھ لی جی اس میں ہوتا تھا. سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تیرا خدا بیڑا غرق کرے. اس دور کے اندر کوئی نہیں ڈرتا، اس دور میں ڈرتے. اس دور میں کوئی ٹیں ٹیں کر لے نا، پوری دنیا اڑ جاتی ہے. آج کے دور میں دیکھ لو کتنے کافر ممالک ہے، ذرا سا قرآن پہ یا حضور پہ بات ہوتی پوری دنیا اٹھتی. اس دور کے اندر چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ملک کیوں نہ ہو، مسلمان اس کے خلاف اٹھتا ضرور ہے. ایک غلط بات کسی مسلمان کے سامنے ہوگی، وہ کھڑا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکنات میں سے. یہ جو چنگاری اللہ نے رکھی نا مومن کے اندر، یہ ہمیشہ رہے گی. یہ بھڑکتی ہے اور پھر سارا دن سوچتا ہے بھائی اس سے موت ہی بہتر ہے. یہ مومن سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور وہ ایمان والوں کا دور ہے. اختلاف ہے. آپ نے یہ بھی نہیں پڑھی سب سے پہلے تعریف قرآن پر جو حدیث اہل تشیع کے اس میں موجود ہے، یہ رافضیوں کی ہے، شیعوں کی نہیں ہے. روافض نے شیعہ بنا دیا اس کو. یہ روایات ہی روافض کی، شیعوں کی نہیں ہے. میں تمہیں پہلے بتاتا ہوں، شیعہ یہ چیزیں نہیں جو صحیح شیعہ نہیں کرتے، یہ تھی روافض کی. آپ نے رافضی کو شیعہ مان لیا، اور شیعوں نے بھی اپنے آپ کو رافضیوں نے کو بھائی اس چیز کو چھوڑو، تمہارے اندر تو یہ اب یہ نکل تو نہیں سکتی نا، کتابوں میں لکھی جا چکی، رد تو کی جا سکتی ہے نا قرآن و حدیث کے اصول سے. اب نہج البلاغہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. اس میں جا کے القرآن الکریم کو پڑھ لو. قرآن کریم میں آج ہمارا عقیدہ یہ کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے مگر تحریف نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے. کیا ہے؟ کہ جو آیات منسوخ تھی، صحابہ اس کے عالم تھے. یہی اصول اس میں لکھا گیا کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے مگر تحریف کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے. تو حضرت علی کے مذہب پر کون ہوا؟ اہل سنت والجماعت ہوئے یا تم ہوئے؟ کیا سمجھے؟ اب آ جاؤ، ابو بکر صدیق کے ساتھ کون ہے مشیر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا حضرت فاطمہ والا واقعہ ان کو پتہ نہیں ہے؟ باغ فتح ان کے سامنے نہیں ہے؟ حضرت حسن اور حسین اس وقت نہیں تھے؟ تو بتاؤ آج ہم بھی وہی ہے. اہل سنت والجماعت اہل بیت کے مسلک پر ہے یا دوسرے؟ ایک تو نام لیتے نا بھائی علی، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کون کرتا ہے؟ ذرا ادھر آؤ. حضرت عمر کے ساتھ کون تھے؟ حضرت عثمان کے ساتھ کون تھے؟ تحکیم کا فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت حسن امیر معاویہ کے حق میں حکومت چھوڑتے ہیں، وہ نہیں بیان کریں گے. معاملہ یزید کا جدا ہے اور حضرت امیر معاویہ کا جدا ہے. یہ آپ کے مورخین کی غلطیاں ہیں، آپ کے ثقہ راویوں کی غلطیاں ہیں جس سے امت انتشار میں. یعنی یہاں موجود ہے کہ ثقہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، صحابی سے ہو سکتی ہے. تم کدھر گھوم رہے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ جی راوی سے
مورخ سے غلطی نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ قرآن اور حدیث میں غلطیاں ماننے کے لیے تیار ہو مگر مورخ کی غلطیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. مورخ کی کتاب کو قرآن و حدیث سے اوپر مانتے اور تم مجتہد بن کے بیٹھ جاؤ اپنی غلطی تسلیم نہ کرو، امت تباہ نہیں ہوگی. تو اہل بیت کی سنت تو بھی دیکھ لو نا. حضرت حسین امیر معاویہ کے دور میں موجود ہے، حضرت حسن موجود ہے. یہ بھی چھوڑ دو، یزید کے دور کے اندر جب یہ سب کو کیا امام زین العابدین موجود نہیں تھے؟ ان شرپسندوں کے خلاف جو حضرت امام زین العابدین کا نام استعمال کر رہے تھے، کیا یزید کے دربار میں امام زین العابدین کے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ ان کو حکومت چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی، اور بات یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے حکومت اللہ نے انہی کو دی ہے مگر وہ باطن کی ہے، ظاہر میں نہیں آ سکتے. یہ حضرت حسن نے پہلے ہی فرما دیا تھا. حضرت حسین نے پوچھا آپ نے حکومت کیوں چھوڑی؟ فرمایا ہم دو میں سے ایک رہ سکتے ہیں، یا اہل بیت رہیں گے یا حاکم رہیں گے. یہ فیض بتا چکے، وہ خلافت چھوڑنے کا مقصد بھی بتا دیا. تو مطلب یہ کہ یہ ایک حکومت دوسری ہے جو چل رہی ہے اور ان کو آج لوگ تکوین کی حکومت کہتے ہیں. اصل حکومت ابھی بھی حضور نے فرمایا نا کہ کافر قریش کا حاکم کافر بڑا کافر ہوگا اور مسلمان کا مسلمان ہوگا. اب یہ باطنی طور پہ جاتے جاؤ، بگڑ سکتے ہو تم، قریشی بھی بگڑ سکتے نہیں کہ نہیں بگڑ سکتے، بگڑ سکتے ہیں. اب تم نے جب سوچنا کہ کون سے والے میں ہونا ہے، سنیوں والے میں ہونا ہے یا دوسرے والیوں میں ہونا ہے. مسلمان والے بھائی مسلمان سنی شیعہ کا ایک مسئلہ الگ ہو گیا ہے. مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو مسلمان تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب کافر کہہ رہا اپنے مسلمان بھائی کو، دیوبندی بریلوی لگے ہوئے، چلو تم شیعت کی نسبت پر آتے ہو تو صحیح والے بن جاؤ، ہم اختلاف ہی نہیں ہوگا. جب تم دوسرے نوسیریہ طریقے اختیار کرو گے، رافضی طریقے اختیار کرو گے، تو وہ جو تمہارے مخالف ہے وہ حق پر ہے. پھر اگر شیعت کا مطلب قرآن و سنت اور اہل بیت کے طریقے پہ چلنا ہے تو کوئی لڑائی نہیں، اور اگر اس کا مقصد رافضیت کی طرح نصیریت کی طرح صحابہ کو گالیاں دینا تبرہ کرنا تو لڑائی تو ہوگی. اختلاف میں اور لڑائی میں تو فرق ہے. اگر حضرت علی اور امیر معاویہ کا اختلاف ہے، آپ حضرت علی کی اختلاف میں ان کے ساتھ ہو اور دوسرے صحابی کو نہیں کہ اس کے ساتھ نہیں ہو مگر اس کو برا بلا بھی مت کہو، تو کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن نہیں تم ایک کو سے دوسرے کو غلط کہو گے تو تم تو فساد پیدا کرو نا. بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کا کیا کام تھا؟ لیکن سوال یہ کہ لڑائی تو پہلے ہوئی ہے، صلح بعد میں ہوئی ہے، اور صلح کو آپ اختیار نہیں کر رہے ہو، اور لڑائی کو آپ سب نے اختیار کیا، تاریخ نے اس کو گما دیا، آپ سب اس کے پیچھے پڑ گئے. یہی وجہ ہے. آپ ایک آسان سے سوال پوچھو نا، صلح ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اس قوم میں اتنا ہی نہیں ہے، نہ اس اینکر میں، نہ کہ بھائی صلح ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، تو کہ جی صلح ہوئی تھی لیکن اس کی وجہ یہ تھی. کہا وجہ آپ کو بتائی تھی؟ یعنی یہ وجہ بتائی تھی کہ قوم ان کے ساتھ نہیں تھی، یعنی یہ بھی یہ تسلیم کروا رہے کہ قوم ان کے ساتھ نہیں تھی. یہ میں پڑھ چکا ہوں. یہ تباہی دیکھو. اور اس قول کے مطابق کوئی عاشق اہل بیت اس مجتہد یا مولوی سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے حضرت علی اور حضرت حسن پہ تبرہ کر لیا، یعنی آپ نے بزدل ثابت کر دیا کہ قوم ان کو دے رہی تھی اس لیے ان کے ساتھ ہو گئے، اور اس بات کو تسلیم کروا رہے ہو کہ ساری قوم ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا.
کوئی نہیں پوچھتا. ادھر جاتی ہے بات؟ نہیں جاتی. یعنی اس صلح کو بدنام کیا جاتا ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اپنی قوم بھی ان کے ساتھ نہیں تھی. یہ ہے خطرناک چیزیں. آج بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. نہج البلاغہ میں ثابت نہیں ہے ناسخ اور منسوخ، اور یہ قانون اہل سنت نے ہی پیش کیا. اب بتاؤ کون ہے؟ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حق پہچاننے کے لیے سنی ہو یا شیعہ ہم سب یہ سن لیں، حق کا جو نعرہ ہے وہ محبت علی ہے، حب علی ہے. اگر کس نے حضرت علی کی محبت میں افراط و تفرید کر کے دوسرے صحابہ کو برا بھلا کہا وہ بھی گیا، اور کسی نے اور کی وجہ سے حضرت صحابی کا مقام حضرت علی کا نیچے کر دیا، وہ بھی گیا. ان کے مقامات بھی منسوس ہیں. اور سنت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے مرتبے کا پتہ ہے تو اپنے مرتبے کے حساب سے ان کی سنت سے ثابت ہے، اور اس پہ اہل سنت والجماعت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چوتھے نمبر پر رکھا. سنت یہی ہے حضرت علی کی کیا ہے. اور اہل سنت والجماعت بھی ان کو کون سے نمبر پر مانتے ہیں؟ باقی فضیلت جو ہے یہ کوئی کفر و شرک کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. کوئی حضرت علی کو ابوبکر صدیق پر اگر فضیلت سے مانتا ہے تو اس سے کافر نہیں ہوگا. یہ ایک فرعی مسئلہ ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک ابوبکر صدیق رضی اللہ اول ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، اور پھر حضرت علی، اور یہی حضرت علی کی سنت بھی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دو گروہ میری وجہ سے تباہ ہوں گے، اور نہج البلاغہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. ایک وہ جو میری محبت میں غلب کرے گا، اور ایک وہ جو میری محبت میں میرا انکار کرے، نفرت کی طرف جائے گا. یعنی محبت والا بھی اور نفرت، درمیان میں رہنا ہے. جو مقام ان کا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس میں تعویلات نہیں کرو. سمجھ آ گئی؟ تو یہ تاریخی غلطیاں جو ہے ان کو چھوڑ دو. اب ایک تاریخ مورخ نے یہ لکھ دیا، وہ مورخ ہے، ادھر صحابی ہے، اس کا کیا تقابل ہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ نا، کوئی تقابل ہے؟ اس مورخ کے بارے میں نہ قرآن میں آیا ہے جنت میں جائے گا، نہ حدیث میں آیا ہے، نہ کوئی قرآن میں کہ یہ بات جس نے لکھی بالکل صحیح ہے. ان کے بارے میں تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. آج آپ کے یہاں ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے، میں تو امیر معاویہ کو صرف صحابی رسول مان، صرف، یعنی اس آدمی کے نزدیک صحابی قابل تقلید نہیں ہے. تو جس نے کہا میں صرف صحابی رسول مانتا ہوں تو یہ بات سن لے کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. عوام کو کہنے والوں تم اپنی خیر مناؤ مولویوں، یہ سارے جو ادھر کدھر فروعی مسائل میں لڑائی کر رہے ہوں گے، وہ بھائی جو جس طرح نماز پڑھ رہا نہ پڑھو، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، ہم حنفی اس طرح پڑھا، اپنے مسلک کو فالو کرو. دین میں سارے مسلک موجود ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. ایک مناظر ادھر لگا ہوتا ہے، دوسرا ادھر لگا ہوتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہو رہی ہوگی، اپنی تعویلات، فلاں نے یہ لکھا فلاں نے یہ لکھا. بس جب ثابت ہو گیا بحث چھوڑ دو نا، ختم ہو گئی نا تمہاری بحث اور مباحثہ. اب تعارض روایات کے اندر دونوں مسلک پر حق ہے، اگر ایک میں منع ہے دوسرے میں کرنا ہے تو بس دونوں اپنے مسلکوں پہ چلو، لڑائی کیوں کرتے ہو؟ اب بات میں نے کیا کہا، یہ پلر مختلف ہیں، یہ ہر پلر کے لیے الگ قانون دیے گئے اور اللہ اسی پہ متفق ہے. حضور کی ہر سنت زندہ رہے گی چاہے انہوں نے ایک ہی دفعہ کیوں نہ کی ہو دنیا میں. تم کچھ بھی کر لو، کوئی نہ کوئی طبقہ. اب دیکھو جمع بن صلاتین کو رابطیوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، حضور نے صرف عام نماز میں پڑھ رہے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، پورا مسلک اس پہ چل رہا ہے. لڑائی کر اس پہ ہماری ان سے ویسی بھی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی کس بات پہ؟ تعریف قرآن کا مت کہو، صحابہ میں عیب مت نکالو.
تبرہ مت کرو، بس یہ چیزیں چھوڑ دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دو چیزیں لڑائی کی کیا ہے؟ یہی ہے، مین وجہ یہی ہے. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جب کسی چیز کو منتخب کر لیا جائے یا انتخاب ہو، تو آج بھی چاہے ایران میں بھی کوئی حکومت کن کی ہے؟ اہل بیت والوں کی ہے. ہر دور میں ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، اس نظام کے تحت کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ بھی ہے کہ نظام تبدیل ہوتا ہے. اب آپ یہ مت سوچو، آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہو کہ اس وقت کے اصحاب رسول کو یہ پتہ تھا کہ عوام ہر جگہ پھیل گئی، اور جو زہد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیا اس زہد کو یہ لوگ برداشت کریں گے؟ کیا یہ قوم جو اس وقت کی اتنا زہد قبول کر لے گی؟ اس لیے انہوں نے یہ سوچا ہوگا، کیونکہ حضرت امیر میں فرمایا جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حاکم ہوں گے، اسی وجہ سے اس حساب سے وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی دوسرا جس طرف دور جا رہا ہے، آپ کے اجتہاد یہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے اس کو فالو کرو. اور یہ انہوں نے شام میں کیا بھی تھا حضرت عمر کے دور میں، کہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ انہوں نے حضرت عمر کا استقبال کیا کہ خلیفہ وقت آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت کا شہنشاہ آ رہا ہے. تو لازمی بات ہے ایک صحابی جب اجتہاد کر رہے اس شہنشاہ، تو اس کو بدعت تھوڑی کہہ سکتے ہو. صحابی نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کو ایک خلیفہ وقت کے سامنے کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو انکار بھی نہیں کیا ہے، کچھ کہا بھی نہیں ہے اس بارے میں. فرمایا کہ یہ لوگ اس کی وجہ تو ذریعہ اعلیٰ بنایا کہ نہیں بنایا. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو یہ شروع سے اجتہاد چلا آ رہا ہے، اور یہ حضرت عمر رضی کے دور میں ہوا. اس وقت حضرت علی رضی کو بھی یہ پتہ ہے، سب صحابہ کو پتہ ہے کہ اس حساب سے وہ کرتے تھے، کسی نے بھی ان سے اختلاف نہیں کیا اس بات. فقیہ صحابہ ہے، عام صحابی بھی تو نہیں ہے، فقہاء صحابہ میں، اولی الامر صحابہ میں سے ہے. یعنی اولی الامر حاکم وقت کو کہا جاتا ہے اور فقیہ کو بھی کہا جاتا ہے. مگر میں نے عرض یہ کی ہے کہ یہ زیادہ تر اس حاکم پر لاگو ہوتا ہے کہ جو خود عالم بھی ہو. اولی الامر عالم، وہ حاکم جو عالم بھی ہو، ساتھ میں فقیہ بھی ہو. اور جو نہ ہو اس پہ یہ آیت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب یہاں پر فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تو لڑائی تو یہاں اور جب لڑائی ہو جائے اولی الامر تو فقہاء آئے گا. تو اب کس کو ترجیح دی جائے گی؟ فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، اس کو پھیر دو اللہ اور. آج اللہ اور رسول آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا ہے نا. تو جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اس کی بات زیادہ قوی ہے. اب قرآن و حدیث کے حساب سے 4 دفعہ ہو گئی بات ہے، یا تو وہ عبارت النص ہوگی، یا اقتضاء النص ہوگی، یا اشارت النص ہوگی، یا دلالت النص ہوگی. اب اس پہ ترجیح کس کو حاصل ہے؟ یہ اختلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. وَأَحْسَنُ التَّأْوِيلَ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ترجیح راجع و مرجوح کا مسئلہ ہوتا ہے، حلال اور حرام اور یہ گمراہی کا مسئلہ ادھر موجود نہیں ہے. یہ وَأَحْسَنُ تاویل اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہ گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ فروعیات کا مسئلہ ہے. فروعیات میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. یہی چیز صوفیاء نے دی، یہی چیز ائمہ نے دی. اذا صح الحدیث فہو مذہبی، انہوں نے بھی آپ کو یہ اصول دیا. تمام صوفیاء کے بزرگ جو چیز، جو کشف، جو الہام ہمارا قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ رد ہے. میں آج کی دور کی بات بتاتا ہوں. میں نے خود اتنی ابھی کتاب لکھی ہے، میرے شاگرد نے لکھی ہے، کسی نے، اس میں اتنی غلطیاں موجود ہیں. میں نے اپنے اس میں ایک چیز میں موجود، وہ چھپ جاتی ہے. اب یہ ہوتی بھی نہیں ہے غلطیوں کو. اس لیے آپ کو پہ میں جو بات سمجھ میں صحیح ہے اس کو لے لوں. کافی باتیں غلطیاں ہاں جاتی ہے، انسان ہے وہ کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کرتا. لیکن بعد میں پڑھنے والا کہتے نہیں یار یہ بات تو اس میں موجود تھی، حضرت نے لکھی ہے.
حضرت کو یہاں پتہ نہیں ہے. ایک بندہ جی حضرت گئے تھے فلاں جگہ گئے تھے, وہ آئی فلاں چیز آئی, اس نے پیٹرول ڈالا, گاڑی چل پڑی. میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا اس کو, تم لوگ کس نے بتایا ہے؟ جیسے ہمارے والے سو رہے ہوتے, حاجی عبدالوہاب صاحب سوتے ہیں, جیسے تو اس کو حضور کی زیارت ہوتی, اٹھتے ہیں وہاں سے بات شروع کرتے. یہ بہت مشہور تھی تبلیغیوں میں. اب تیرے کو کیا پتہ اس کو حضور کی زیارت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ یہاں سے خود فیصلے کر رہے ہوں گے کہ حضرت جب اٹھتے ہیں تو ان کو زیارت ہو جاتی. یہ بکواسات جو ہے نا ہم لوگوں نے خود مشہور کی ہو, اور اس کے رد بھی نہیں کر رہے ہوتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر وہی صاحب کشف ہمارا بزرگ جو ہے نا, اس پہ ایسا تصرف چلتا ہے کہ وہ مستشرقین ان کے ساتھ بیٹھے تھے, ان سے کشف کرا رہا تھا کہ مولانا یوسف صاحب کیا فرماتے ہیں. واہ بھائی, تو بھائی جب ان کو خود کشف ہو رہا تھا, حضور نظر آئے, تو پھر دوسرے سے کیوں کرا رہے تھے؟ یہ بڑی ایک مسئلے پھر چلے, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہٹا دیا. یعنی کشف پہ جو ہے نا وہ چلا رہا تھا. پھر صحیح ٹائٹ والے مولوی آ گئے, دوسرے کا کشف معتبر نہیں تمہارے, جب تجھے خود نہیں ہو رہا دوسرے کا اعتبار نہیں ہے تیرے لیے. یہی چکر ہوتے ہیں. آپ جیسے آتے ہیں خیالات میں پڑ جائیں گے, جی آج حضور نے یہ فرمایا, دیکھ لیا گیا استاد جی ڈگڈگا بن گیا, روزانہ اس کو زیارتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. آج اس کو دیکھا, آج اس کو دیکھا, فلاں کو دیکھا. بھائی دیکھتا رہے, ہم نے منع کیا ہے؟ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہے اس سلسلے میں چیزیں ہوتی ہے. تو ابھی داخل ہوا ہے, ہم تو پہلے سے گزر چکے اس چیزوں سے. تو ابھی طے کر رہے ہیں, ہم تو طے کر کے گئے ہیں. ہمارے والے بھی آتے, حضرت میری نظر نہیں کھل رہی, فلاں کو جن نظر آتا ہے, میرے کو نظر نہیں آتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا تو جاہل ہے, تجھے مچھلی ہونے سے کوئی سروکار نہیں, تجھے مگرمچھ بننے کا شوق ہے. سمندر میں تیرنا. اب دو طریقے کے سفر ہوتے ہیں. اصل چیز برابر ہے. ایک آدمی جاگ رہا ہوتا ہے, اس کو منظر نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک سو رہا ہوتا ہے, گاڑی چل رہی ہے. جب منزل پر پہنچیں گے تو کیا صرف وہ جو جاگنے والا ہے وہ پہنچے گا, یا سونے والا بھی پہنچے گا؟ پھر ایک کو نظر آتا ہے اور ایک کو نظر نہیں آتا. تو صحرا کے سفر کو دیکھ لو, ایک نخلستان میں سفر کرتا ہے, ایک ریگستان میں سفر کرتا ہے. آپ نخلستان میں جو سفر کر رہے ہیں وہ بھی طویل ہے, اور جو ریگستان میں سفر کر رہے ہیں وہ بھی طویل ہے. بتاؤ پہلے کون پہنچے گا, نخلستان والا یا ریگستان والا؟ ریگستان والا پہلے پہنچے گا کیونکہ وہ دوڑے گا کہ گرمی ہے, اور یہ نخلستان والا کہے گا یار تھوڑا ادھر رک جاؤں, تھوڑا ادھر رک جاؤں, ادھر رک جاؤ. وہ اتنے سے نخلستان میں رہے گا اور یہ ریگستان بھی کراس کر چکا ہوگا. بس یہی سفر ہے. اللہ نے ذکر کو اصل بنایا ہے, کشف کو نہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, یہ کشفوں کی وجہ سے ذکر رک جاتے ہیں ان کے, مگر ذکر والے کا جس کو نظر نہیں آتا اس کا ذکر نہیں رکتا, وہ لگا رہتا ہے. یہ کشفوں میں لگا رہتا ہے. آج جن یہ دیکھ لیا, ادھر دیکھ لیا, خیالوں میں رہتا ہے. سمجھ آئی؟ جن کی نظر کھلی ہوتی ہے, نظر, اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھتے, اور جن کی نہیں کھلی ہوتی ہے صرف اللہ کی طرف دیکھتے. جن کی کھلی ہوتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتے, وہ مخلوق میں پھر رہا ہوتا ہے. اور جس کی نظر نہیں کھلی ہوتی وہ ذکر میں ہوتا ہے, وہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اب سمجھ آئی کہ بزرگوں نے کہا ذکر کمال ہے, کشف کمال نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کشف بھی با کمال لوگوں کو ہوتا ہے. یہ جو مبتدا ہوتے ہیں ان کا بھی کشف کوئی کمال کا درجہ نہیں رکھتا, وہ با کمال جب ہو جاتے تو ہو جاتے کشف. سمجھ آئی؟ مگر میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں, اور یہ فرق مشاہدے میں دیکھ لینا کہ جو لڑکے ان چکروں میں پڑھتے ہیں ان سے ذکر نہیں ہوتا. اللہ نے کیا فرمایا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ فرمائے, پھر کیا فرمایا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. نصاب تمہارا یہ اصل ہے, ذکر تمہارا یہ اصل ہے. اصل ذکر ہے, نصاب اس کا ذریعہ ہے.
اور اس کو طے کرو. نماز کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، چاش اوابین تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو. اس سے پہلے کہ معذور ہو جاؤ، اس معذوری سے پہلے اس نعمت کو مان لو اور اسی پہ لگے رہو. اللہ ہمیں عبادت گزار بنائے، ذاکر بنائے، عبادت گزار بنائے، ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ. یہی تباہیاں ہیں. اب جب مال آپ کا آتا ہے دیکھو تباہ ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا نے فنا ہونا ہے. کاروباری ڈوب رہا ہے. اب وہ کاروباری نہ کسی پروفیسر کے پاس جاتا ہے، نہ کسی اس کے پاس جاتا ہے. اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، کہتا ہے یار کسی ایسے ذکر کرنے والے کے پاس چلا جاؤ. وہ ذاکر کے پاس آتا ہے. ذکر کرنے والے، وہ جو رقیہ جانتے ہو، وہ جو اس علم کو جانتے ہو، وہ جو تصوف جانتے ہو، ان کے پاس آتا ہے. حضرت میرے لیے دعا کرے، مجھے کوئی ذکر دے. وہ اس کو ذکر دیتا ہے. اس ذکر کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے. جو ذکر سے کاروبار شروع ہوتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے. پشتے گاتھی ہے، ختم نہیں ہوتا. جو ذکر کرنے والوں سے بھاگتا ہے وہی تباہ ہوتا ہے. پھر شیطان بولتا ہے بے حضرت اس کے دل میں لالچ آ گئی، تو ڈوبا ہوا آیا تھا. اللہ نے یہ کام اس سے لینا ہوتا تو تجھے ذریعہ بنا دے اس کو. تو ڈوبا ہوا آیا ہے. تو اگر امیر آتا تو سمجھ میں آتا. مردہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیے، کرتا رہا وہ دعائیں کر. تو یہ اخلاقیات جو ہے یہ انسان کی خراب کرتا ہے. شیطان کے اس کو جڑ جانا چاہیے. وہ طریقوں سے چلو، ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم چلے جاؤ گے کوئی اور آئے گا، مگر تم نے جگہ چھوڑ دی. تم نے جگہ چھوڑ دی. یہ پلر تم نے چھوڑ دیا، یہ ستون ہونا تم نے چھوڑ دیا. تیری جگہ کوئی اور ستون کھڑا ہو جائے گا. یہ پائپ ٹوٹ جائے گا نا، ہم دوسرا بنا لیں گے. یہ جگہ خالی نہیں رہے گی. تو جب اللہ نے آپ کو ایک سلسلے رکھ کے ستون بنایا، مرید بنایا، دوسروں پر اعتراضات مت کرو. انکار دین میں آتے، میں منع کرتا ہوں، لیکن اپنے سلسلے کو چھوڑو بھی مت. اپنے آپ کو ستون سمجھ کرو کہ ہم بھی اس سلسلے کی ایک ستون ہیں، ہم اس کا حصہ. یہ دیکھو یہ اینٹیں لگی ہوئی ہے، لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ یہ فرش ان اینٹوں سے بنا ہوا ہے جس پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ ایک نظام ہے جس کے تحت اللہ نے رکھا ہے. اس بات پہ خوش ہو جائے اللہ چاہے ہمیں ذرہ بنائے یا شاہ بنائے، اس کی مرضی. تو کیا یہ جو ذرہ دنیا میں بنایا ہے اللہ نے یہ بے اہم بنایا ہے؟ اس ذرے کی اپنی اہمیت ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، ایک بہت بڑی عمارت پہاڑوں پہ کھڑی کر دو، اگر وہاں تم ہیرا رکھ دو گے نا وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک رستے کا پکا روڑا اٹھا لو، وہ اس میں لگا لو، وہ پورے بلڈنگ کو اس اتنے سے ذرے نے کنٹرول کیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو تب ہوگا کہ وہ جو اتنی سی اینٹ ہے اس نے تمہارے پورے گھر کو، وہ اس وقت اس ہیرے سے قیمتی ہے. صحرا میں ہو، تمہارے پاس ہیرے کی بری ہوئی تھیلیاں ہو اور ایک روٹی کا ٹکڑا ہو اور پانی کا ایک گھونٹ ہو، اس وقت جانا اس صحرا کے اندر تم سفر کرنا. یہ ایک گھونٹ اور یہ ایک روٹی کا ٹکڑا تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے مگر وہ ہیرا نہیں رکھ سکتا. ہیرے تم کھا نہیں سکتے، اسے روٹیاں خرید سکتے ہو. ضرورت کے تحت اللہ نے ہر شے انسان کو دیے. انسان کے شوق ہے وہ پورے نہیں ہوتے، وہ خواہشات ہے، وہ حرص ہے، اس کا پیٹ پورا نہیں ہوتا. غریب ہو جائے، مقروض ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، روٹی تو پھر بھی کھاتا ہے. دو جب پیسے جیب میں ہوں گے تو بیماریاں خریدے گا. کبھی ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہوں گے، کبھی دوسرے ہوٹل پہ بیٹھے ہوں گے، کڑھائیاں کھا رہے ہوں گے. یہ بیماریاں ہوتی ہیں. یہ شکر کا مقام ہے. اس وقت سوچے کہ یار اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے، بہت دیا. چلو اللہ نے لے لیا سب کچھ، بچے بھی چلے گئے، بیوی بھی چلے گئی، جائیداد بھی چلے گئی، گاڑی بھی چلے گئی. W11 تو ہے نا اپنی. پھر سکتے ہیں کہ نہیں پھر سکتے؟ ایک چادر اٹھائیں گے روڈ پہ سو جائیں گے.
پیاز لیں گے کھا لیں گے، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، اللہ اللہ کرتے جائیں گے، اپنے راستے چلتے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم روک رہے ہیں باطل کو جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، ہم روک رہے ہیں باطل کو جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، یہ رستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ بھوکا اللہ کسی کو نہیں مارتا، بھوکا اللہ کو وسیلہ اختیار کرو، مگر وسیلے کو خدا مت بناؤ، یہ شرک ہوتا ہے۔ وسیلے کے پاس ضرور آؤ، مگر معبود اللہ ہے ہمارا، حاجت روا اللہ ہے ہمارا، یہ سکھاؤ لوگوں کو۔ ہمارا کام لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ نہیں جوڑنا، اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ برائی کا سبب نہیں ہے کہ کسی اور سے یہاں مت جاؤ، تو برائی کا سبب بن رہے ہو، ادھر مت، وہ یہ غلط ہے، وہ فلاں غلط ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے جب وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا، جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے وہ غلط نہیں۔ جو قرآن و حدیث کے خلاف، جو شریعت کے خلاف، اس قرآن اور حدیث سے جو مسئلے مستنبط کیے ہیں مجتہدین نے وہ غلط نہیں ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ غلط ہے۔ اب آگئی سمجھ؟ اب آپ خود سوچو، یہ جتنے تاریخ دان ہیں ان سے سوال ہے، قرآن کی تفسیر موجود ہے، تفسیر بالحدیث، تفسیر بر وہبی ہے، رائے نہیں ہے، کیا ہے؟ آراء اور تفسیر بالاجتہاد کا جو اس میں مجتہدانہ صلاحیت ہونی چاہیے، تب جا کے اس چیز کو قبول کیا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ علم ہونا چاہیے 16 علوم بقول ان کے، تب جا کے وہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ جو صرف نحو کا ماہر ہو تو بتاؤ مجھے، قرآن کی ظاہری آیات میں بھی 4 چیزوں پر آپ لوگ کھڑے ہو، کیا ہے جی؟ اشارت النص، دلالت النص، عبارت النص، اقتضاء النص، احادیث میں بھی اسی اصول پہ کھڑے ہو۔ یہ تاریخ کون سے اصول میں داخل ہو گئی تھی؟ جس کو من و ان، جو اس میں آیا اس کو سچ مان لیا، حق مان لیا، اس کے لیے کوئی آپ کے پاس قانون نہیں تھی کسی رائے کے۔ وہ بھائی سوال یہ ہے کہ ایک عالم بھی بات کرے گا تو اس سے بھی دلیل مانگی جائے گی۔ یہ جو اندھی تقلید کرتے ہیں ہم، اس کی مراد یہ نہیں ہے، یہ بھی تو کسی بزرگ نے پیش کی ہے نا، تقلید کی تعریف اصطلاحی بھی کسی بزرگ نے پیش کی، کوئی پیچھے سے چلی تو نہیں آ رہی، اس لیے تو پھنسے ہو۔ اب اگر انہیں ٹھوک دیا، پکڑ لیا تمہارے گلے میں، اب اس کی تعریف تو کہ تقلید کے معنی ہے اندھی تقلید۔ سوال یہ کہ تقلید کے معنی تو اندھی تقلید اس نے کر دی، لیکن ہم تقلید ہے کس کی؟ ہر کسی کی یا مجتہد کی؟ تو جواب یہ ہے کہ جہاں بندہ کچھ بن نہیں سکتا اس کے پیچھے اندھا ہو کے چل سکتا ہے، جہاں بن سکتا ہے وہاں کون چلے گا؟ تو عرض یہ کہ مجتہد کی گئے اندھی کیوں کی ہے؟ کہ وہ مجتہد ہے۔ مولوی کی ہم نہیں کریں گے اندھی، کسی مفتی کی نہیں کریں گے اندھی، ان کی تقلید ہوگی دلیل کے ساتھ۔ دلیل دو، کہاں سے بات کی ہے، حوالہ دو۔ آج آپ کے ہاں مصیبت ہمارے ہاں یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ ہر بزرگ، بھائی ہر ادارہ ہے تو فتوے بھی اداروں کے نام ہو گئے۔ فتوے کا تعلق ادارے سے نہیں ہوتا، فتووں کا تعلق حوالوں سے ہوتا ہے۔ کس کا حوالہ مضبوط ہے اس کا فتویٰ مضبوط ہے۔ فتویٰ اداروں کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ ادارے عمارتیں ہیں، اس میں ہر کوئی قابل اس طرح کی شخصیت نہیں بیٹھے گی۔ زمانہ گزرتا جائے گا، دیوبند کی عمارت میں ابھی کوئی قاسم نانوتی یا رشید احمد گنگوئی نہیں بیٹھے ہوئے۔ کوفہ آج بھی موجود ہے، کوئی اس میں امام ابو حنیفہ اس مدرسے میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ مکہ اور مدینہ آج بھی موجود ہے، اس میں کوئی نعوذ باللہ صحابہ نہیں بیٹھے ہوئے اس مدرسے میں۔ یہ غلطیاں ہیں، کیونکہ یہاں جب اصول چھوڑ دے اور شخصیت پر چلنا شروع ہو جائے، کوئی شخصیت سے نہیں پوچھتا کہ ٹھیک ہے مت پوچھو۔ اب ویسے ہمارے یہاں جائیں گے تو کلاس پڑھا رہے ہوں گے تو کلاس میں نور زمان پڑھا رہے ہوں گے، نہ قرآن پڑھا رہے نہ حدیث پڑھا رہے ہوں گے، میرے کو پڑھا رہے ہوں گے کہ جی بچے کو بیچتا ہے۔ اس استاد کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ بھئی تیرا اس میں کیا کام ہے، تو ادارے میں ہے نا۔
اور جن کو شوق ہے گلشن معمار کھلا پڑا ہوا ہے، تم تو نہ تصوف میں مجھ سے بات کر سکتے نہ رقیہ میں بات کر سکتے، ان باتوں میں اردو کی بات کر رہا ہوں تو اردو میں تو بالکل نہیں کر سکتے، اور پختو کے خورا ذرا بالکل نہیں شیخ بولے۔ یہ سارے اردو دان تمہارے بدانوں کو آج مار گئے، وہ انجینئر بھی اردو دان ہے پورا، جو بھی جواب اب تو تمہیں پسایا ہوا اس نے۔ اللہ آج کل اردو دانوں سے کام لے رہا ہوتا ہے نا، کسی کے خیال میں اردو دان ہے، تمہارے بدانوں کو بٹھایا ہوا ہے، عربی دان اردو دان۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وہ کتنے بندے اس کے ہاتھ پہ اللہ نے مسلمان کیا، اللہ جس سے چاہے کام لے، کتنے مسلمان ہو اس کے۔ مگر آج بھی وہ الحمدللہ اگر کسی مسائل میں جاتا ہے تو انہی کو فالو کرتے ہیں، ہمارے والوں کو۔ مسئلہ یہ کہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اب یہ نہیں کہ بیچ اللہ ہم سے ہی کام لے، جو دوسروں سے لے تو وہ غلط ہے، یہ ہے لڑائی۔ تو دین کا انکار مت کرو۔ مسئلے کی تکمیل اگر بریلوی ٹھیک ہوگا تو اس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا، اہل حدیث ٹھیک ہوگا تو وہ بھی اس مسئلے میں ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے عقیدہ کہ وہ ہمارا انکار کرے کہ تم غلط ہو یا وہ، تم پہلے سے خود تحقیق کرو نا، قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے مسائل جو جمع کرو، کون تمہارے، ہمارے اکابر نے اس پر محنت کی، ہم نے نہیں کی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ تبلیغ کے لیے مولانا یوسف کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی وہ کام کر کے جا چکے ہیں۔ حیات الصحابہ اور منتخب احادیث کے نام سے انہوں نے اس کا نام رکھا، اس کے بعض لوگوں کہا کہ جی ہم نے جمع کیا، تم نے وہ پہلے وہ لکھ کے جا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ ترتیب لی تھی، سب نے اپنے نام چھاپ دیے کہ یہ اسی علم سے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بندے کا منہ جب کھلتا ہے نا، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لکھا کس نے، یہ کسی بہت بڑے آدمی نے لکھا ہے۔ اس کا نام انہوں نے لکھ دیا منتخب احادیث، یعنی اس کی حیثیت ہی ختم کر دی ہے، نام ہی ان کا نام غلط کر دیا۔ اس کا نام تو ہونا چاہیے تھا تبلیغی نصاب۔ کیا نام ہونا چاہیے تھا؟ تبلیغی نصاب۔ اس پہ شوق اور خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فقیہ انسان کو پیدا کیے اس کے اندر۔ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، بہت بڑا آدمی تھا۔ اس کی کتابیں پڑھو، حیات الصحابہ، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ منتخب احادیث کا نام میرے نزدیک تبلیغی نصاب۔ کیا ہے؟ تبلیغی نصاب یہی ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کیا لکھا ہے اور کیا تحقیق ہے۔ اور ایک آپ کی کتاب اور ہے، شرح معانی الآثار کی انہوں نے شرح کی ہے، معانی الاحبار۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فقاہت کس حد تک گئی ہے۔ یعنی اس دیوبند کے اندر بھی ایسا بزرگ ہے جس کے کھاتے میں ذوف موجود نہیں ہے۔ ہر شے کو ثقہ، ہر چیز ثقہ اٹھائیے، کوئی چیز نہ موضوع نہ ضعیف۔ تو لڑائی اب آپ مولوی حضرات نے بنا چکے ہو، تو اب جب وہ لڑ رہے صحیح حدیث صحیح حدیث صحیح حدیث، اب جب صحیح حدیث پہ چل رہا ہوتے تو لڑ رہے ہوتے ہو۔ پہلے ہر چیز میں صحیح حدیث خود ہی شروع کر دی۔ اب پہلے کیا کہتے تھے؟ بخاری، قرآن کے بعد درجہ بخاری کا ہے، سب ہمارے والے بھی تقریر کر کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب جب بخاری انہوں نے شروع کر دی تو اب انہوں نے بخاری میں بھی ذوق شروع ہو گیا۔ تو پہلے سوچا کرو نا، اپنے امام کی کتاب نہیں پڑھیں گے۔ مثال تو کہ یہ بخاری سے حدیث کی کتاب ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ سوال یہ کہ جامع المسانید نہیں ہے، یہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، یہ کتاب الآثار، یہ موطا امام محمد یہ نہیں ہے، یہ موطا امام مالک، یہ احادیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ اب یہ خارجی ہو گئی ہے کیونکہ یہ نصاب میں داخل نہیں ہے۔ یہ دو نصاب میں مسند امام اعظم، یعنی اپنے امام کی کتاب کا درجہ کیا رکھا ہوا ہے؟ موطا امام محمد کا پہلے اور دوسرے درجے میں، اور اس کو بھی پورا نہیں پڑھنا۔ یعنی میرے حساب سے یہ کتابیں موطا امام محمد اور کتاب الآثار، یہ کتابیں موجود ہونی چاہیے تخصص فی الفقہ کے اندر۔ یہ معانی الآثار بھی آپ کی امام طحاوی کی، کیونکہ یہ فتوے کے حساب سے یہ کتابیں موجود ہے، اور درس نظامی کے حساب سے یہ ہونی، یہ میری رائے ہے۔ کیا ہے کہ تخصص کے اندر یہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ظاہر روایہ کے ساتھ یہ روایہ جامع المسانید یہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ تخصص کی کتاب ہے۔ اس کا درجہ یہ، کیونکہ ہم چلتے اسی مسلک پہ، تو جس مسلک پہ فتویٰ دیا جاتا ہے وہ کتابیں فتوے کے درجے میں ہونی چاہیے، نصاب میں نہیں ہونی چاہیے۔
وہ بھی پوری نہیں پڑھتے. اب یہ خود امام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، امام محمد کے اپنے ہاتھ کی. اس کا درجہ تمہارے ہاں کیا ہے؟ کسی ایک ایسی کتاب کا ہے کہ جس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہو تم لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلط پھر صحیح کیے تم لوگوں پہ. میں پکا حنفی بھی ہوں، پکا دیوبندی بھی ہوں، تمہاری والا نہیں کہ آدھے ادھر کے آدھے ادھر کے. تصوف میں نجدی، سند میں دیوبندی. تصوف میں کیا ہے؟ نجدی. سند میں دیوبندی. اور تحقیق میں انکار کرنے والے. کبر سے بری ہوئی چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ہم معزز ہیں. جو چیز ہمارے سے خارج ہوگی داروں سے، یعنی یہ خصلتیں جو نا یہ بنی اسرائیل میں تھی، اپنے سے نکالو، یہ دین میں نہیں ہے. ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے. یہی مقصد مدرسے کا ہے، یہی مقصد شاذلیہ کا ہے، نقشبندیہ کا ہے، دیوبند کا ہے، بریلیت کا ہے، اہل حدیث کا ہے. انہی مقاصد کے لیے بنائے کہ ہم صحیح مسلمان بن جائے اور ہم مسلمان ہوں. اس مقصدوں کے لیے نہیں بنا کہ تم آپس میں لڑتے رہو. مدرسے کا مقصد ہے تمہیں صحیح مسلمان بنانا، سلسلے کا مقصد ہے تمہیں صحیح مسلمان بنانا. اور ہر مسلمان جب تم صحیح مسلمان بن جاؤ تو کیا اپنے بیمار مسلمان بھائی سے نفرت کرنے کے لیے بنائے یا اس سے محبت کرنے کے لیے، اس کا درد سمجھنے کے لیے، اس کا درد دل میں لانے کے لیے کہ تمہارے دل میں ایک درد ہو اور یہ میرا مسلمان بھائی یہ بھی اس راہ پہ آ جائے. نہ کہ انکار. جماعت بن جاؤ گے دوسرے کا انکار کرتے رہو گے، اپنے ہی مسلمان بھائی کو کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوتی، فلاں کی نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی. اب میں جو بات کر رہا ہوں وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں. چھوٹے اور بڑے کو چھوڑ دو. ہمارے امام نے حدیث کے مطابق یہ عقیدہ داخل کیا ہے، الفقہ، ہر فاجر کے پیچھے اور ہر نیک کے پیچھے نماز جائز ہے. بدعتی بھی اس میں داخل ہے، کافر اور مشرک نہیں. تمہارے والے کیا کہیں گے؟ مع الکراہت. یہ پیچھے اور نیچے والوں نے لکھا ہے. یہ مع الکراہت کہاں سے تم نے لکھ دی؟ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تھا یا اعتقادی مسئلہ تھا؟ اب یہ اتنی بڑی فنی غلطی تم لوگوں نے کی، میں کچھ بول نہیں رہا ہوں، تمہارے پھر بھی پیں پیں کرتے ہو. صوفی بتا رہا ہے تم لوگوں کو جس نے تصوف سے علم حاصل کیا ہے. کتابوں والوں یہ مسئلہ اعتقادی ہے. کیا ہے؟ جواب قیامت کی صبح تک بھی تمہارے پاس نہیں ہوگا، ایسے ہل جاؤ گے. یہ اعتقادیات میں لکھا ہے تو انہوں نے کہا اڑا دو پوری کتاب ہی، منسوب امام کی طرف. میں نے کہا میرے پاس آ جاؤ. ہمیں ایک کتاب کی اجازت ملی، اتحاف الاکابر. اس کتاب کے اندر یہ تمام کتابوں کی اجازتیں موجود ہیں. میں بدر سندی کے ساتھ امام ابو حنیفہ تک ثابت کراؤں گا. کیا یہ جو سند ہے نا میری بدن تک حضور فقہا کے ساتھ ثابت کراؤں گا. نور زمان سے چل کے پھر حضور تک جائے گا، امام ابو حنیفہ امام محمد سے ہوتے ہوئے. اور محدثین کی نہیں، فقہا احناف کی، وہ بھی مسلسل. کچے گولیاں ہم نے نہیں کے لیے، ہمارے انٹولے کچے نہیں ہیں بیٹا. اس لیے ہم جو بات کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس کو پہلے ہی بس سمجھا کرو. ایویں باتیں نہیں ہوتی ہے، جو اللہ دل میں ڈالے وہ بھی انشاءاللہ تحقیق میں وہی نکلے گی. گوگل سے دیکھ کے نہیں بتاتے، جب دل میں ڈالتے بعد میں گوگل دیکھتے ہیں. سارا سرچ کر رہے تھے تو بات وہی نکلتی ہے. ایک دفعہ ایک مسئلے پہ ایک بات کتاب میں سامنے آ گئی، میں وہیں اٹک گیا. مفتی عبدالرزاق صاحب تھے، وہ گواہ اس کے سے. میں نے کہا یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے، یہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں تمہیں. کتابوں میں موجود ہے وہ مسئلہ اور معتبر کتابوں میں. اگر یہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے نکل آیا، نور زمان آج یہ دارالفتہ بھی بند کر دے گا اور اس سلسلے سے بھی دستبردار ہونے کا اعلان کرے گا. تحقیق سے پہلے بولا ہے. کہہ رہے بہت بڑی بات، کہہ رہا ہے میں نے وثوق سے کہہ رہا ہوں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں ہے.
جاؤ تحقیق کرو. یہ کسی بزرگ نے اپنی رائے دی ہے, اس کے ساتھ منسوب ہے. مسئلے پہ چلتے گئے, تحقیق کرتے گئے. سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح میں لکھا خود اپنی طرف سے, امام متن میں موجود نہیں تھا, یوں دیکھ رہا ہے. میں نے کہا بول. اب بولو نا. کہہ رہے مان گئے. بہت سے مسائل تم لوگ ہیں نا فرضی لکھ دیتے ہو, پھر اس مسائل کو جو ہے نا اپنے سے آگے کتابوں میں, وہ اسی سے قوم چل رہی ہے. حال کے مسائل تو بہت کم ہوتے ہیں, زیادہ تر ہمارے بھی. تو اصول پڑھو صحیح طریقے سے. ہم کو میں اس پر رد نہیں کرتا, یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے, مگر ان طریقوں کو پیورٹی کی طرف لانے کے, دوسرے کے رستے بند ہو جائیں. اس امام کے اصولوں کو اور اصحاب رسول کو, اب ہمارا سلسلہ کیوں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں اتنے جامع ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے دونوں طرف سے علوم بھی حاصل کیا اور اصول میں بھی آپ نے اصحاب کو رکھا ہے. قرآن اور حدیث کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کو رکھا کہ میں پھر اصحاب رسول کو دیکھتا ہوں, اور اب اصحاب رسول میں اس کی فعل کو لیتا ہوں, اس کے قول کو, جس کا مرفوع روایت کے مطابق ہو. اور جب میں اپنے دور میں آتا ہوں تو پھر خود اجتہاد کرتا ہوں. یعنی یہاں آپ نے اجتہاد کو موقوف کر دیا, باقی سب صحابہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, مگر یہ صحابہ سے نیچے ہے, اہل بیت اور اصحاب کے طریقے پہ چلنے والے. اس لیے چار دانگ عالم میں اللہ نے پھیلایا ہوا ہے. اب رہا یہ کہ آج کیوں برد ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے احناف بھی وہ اصول پیچھے چھوڑتے ہیں. اس لیے آپ کو غیر مقلدوں کو, یہ دوسروں نے یہ راستے اختیار کر لیے. ائمہ کے جو یہ اصول ہے یہ انہوں نے پہلے دیا تھا, اگر اس کو سارے علماء اختیار کرتے تو آج ان کو راستہ نہ ملتا, نہ لڑائیاں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سوراخ پہلے بند کر دو تاکہ ہوا نہ آئے. اور یہ جو دوسرے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں, یہ بڑے تیز ہے. یہ ساری کتابیں وہاں لوگ پہلے تحقیقاً پڑھتے ہیں, لیکن ان ائمہ کا نام نہیں لیتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں ہماری رائے یہ خیانت نہیں, تیرے اندر اتنی استعداد ہے, تیرا یہ منہ بتاتا ہے یہ مسور کی دال کھانے والا نہیں ہے. کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال, تیرا یہ منہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا تیرے اندر اتنی علمی صلاحیت موجود نہیں ہے, یہ تو نے کہیں سے پڑھا ہے. اس دور کے اندر ایک آدمی جب کسی مسئلے میں اٹکتا ہے نا, علماء کی بھی ضرورت پڑتی ہے ایک وقت میں, جماعت کی. نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ علماء اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیے, بس اوقات جدید مسائل میں مسائل آتے, اس میں لڑو مت. اب میرے نام کے ساتھ آتا ہے فقیہ النفس لکھ دیتے, ان کو بڑا پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہوتا ہے, یہ کہاں سے اس نے لکھ دیا, یہ اس کے ساتھ. تو بھائی یہ فقیہ النفس مدرسے والا نہیں بنتا, یہ اصول کی کتابوں میں بھی لکھا ہے, کیونکہ تو نے کسبی علم حاصل کیا, یہ علم وہبی کے ساتھ ہی بنتا ہے, یہ اصول میں ہے. تو یہ مدرسے والے کے ساتھ جو لگاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا کسی مفتی کے ساتھ جب تم لگاؤ گے ٹھیک, کیونکہ اس نے پڑھا ہے, کسب میں کیا ہے. یہ ہے اللہ کے فضل سے, اس کے راستے ہی کچھ اور ہیں. اب آؤ کہ بھائی یہ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں حاصل ہوتا. اب میں دلیل دے رہا ہوں. تم لوگ نفس کس کو کہتے ہو؟ یہ تو جسم ہے. یعنی میں نے تو آپ کی کتابیں بھی پڑھ لی, اور میں نے تو توضیح و تلویح میں جو ہے نا پڑھی ہے, جس کو آپ علامہ تفتزانی, جن کو آپ علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا تھا. فضائل میں تو ان کا لعاب دہن چلتا ہے, باقیوں کا تو نہیں چلتا. اس نے لعاب دہن ڈالا آپ علیہ السلام نے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر علوم سے نوازا ہے. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. تو ادھر مدرسے کا نام کیوں نہیں لیا کہ فلاں جگہ سے فارغ تھا, فلاں شیخ تھا, فلاں یہ تھا, فلاں وہ تھا. یہ نہیں لکھا, یہی لکھا ہے نا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کسی کو, بات یہ کہ خواب کا علم اس کے پاس آ جائے. علم, میں نے کہا علم, کہ اسے تمیز ہو یہ خواب خیالی, یہ خواب نفسانی ہے, شیطانی ہے, رحمانی ہے. وہ اس حد تک پہنچ جائے تب جا کے اس کا کوئی اعتبار ہوگا. جس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا ہوگا, خود سے تعبیریں دینے والا نہیں. یقین کر کے بیچاروں کو اصول کا بھی پتہ نہیں, اصول بھی پتہ ہوتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے شیخ کا انکار ہے, صوفی کا انکار ہے, فلاں کا انکار ہے. جب بھائی تم اس چیز کے بارے میں جانو گے نہیں, لوگ تم پر اعتراض کریں گے.
لہٰذا بیانات جب آپ کو کیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سیکھو، علم سیکھو، اصول سیکھو، مگر کبھی کسی پہ رد مت نہ کرنا جو اللہ کا نام لے رہا ہو اہل مسلمان۔ ہاں ایک چیز ہے، جب وہ شرک کی طرف جا رہا ہو اس کو منع کرو، جس کا پیر اس کو شرک سکھا رہا ہو اس سے دور کرو، کفر سکھا رہا دور کرو، اختلاف کا مسئلہ اس میں نہیں، بولو یہ چیز غلط ہے بھائی، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، شرک اور کفر کی طرف مت جاؤ۔ وسیلے اللہ نے بنائے کیونکہ اور ہر دور میں بناتا رہے گا، یہ مختلف وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے، مگر صرف شرط یہ کہ بھائی اس کے پاس علم ہے کہ اب ایک آدمی کا پیر چشتی ہے مگر چشت نہیں آتی، آپ اس کو لڑائی تیرے پیر کو چشت نہیں آتی لڑنا شروع کر دو، یہ نہیں کیا کرو، تمہیں آتی ہے تو شکر ادا کرو، اور کسی طرح اس پیر کو وہ کتاب دے کے آ جاؤ کہ کم سے کم چشتی تو بن جائے کہ حضرت یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے، ہمارے شیخ نے لکھا ہے آپ کے لیے لے کر آئے، تحفۃ المشائخ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کریں گے، پیر بن کے پیش کرو، پیر ہے بزرگ آدمی ہے، ہمارا کیا کام ہے سیکھ کے صحیح چیز چلانا شروع کر، خود ہی پڑھے گا، خود ہی رات کو کرے گا، صبح مریدوں کو کرائے گا، کام شروع۔ جیسے آج کل سب نے لطائف شروع کر دے، پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، پہلے پوچھتے تھے جی لطیفہ کس کو کہتے ہیں، عبداللطیف کی بیوی کو بولتے ہیں، یہی والے پیر تھے نا۔ میرے کو کبھی کبھی اپنے بارے میں خیال آتا ہے ہم لوگ بزرگوں کی اس برکت ہے، یہ ان کی صحبت کا اثر ہے، اللہ کا شکر ہے، بچے پہ اللہ کھول دے تو بڑوں کی برکت ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے وہ کہتے ہیں، میں کبھی کبھی ایک لطیفہ سناتا ہوں پٹھان والا، ہمارا حال وہ ہو گیا تھا تصوف میں، ہمارا حال وہ ہو گیا تھا رقیہ کے اندر، چلو بھائی، اور باقی سب ٹھیکیدار بن گئے تھے ہر فن میں، بھائی تم مولوی صاحبان خدا کا واسطہ ہے، صرف جو تم لوگوں نے درس نظامی پڑھا نا اس کی حد تک ماہر رہو، ہر شے میں اپنی مہارت، یہ غلط ہے، سمجھے نا، اپنے شعبے کے ماہر ہو، اس کا میں نہ انکار تھا نہ ہے نہ رہے گا، مگر ہر چیز میں جب تم ابا بنتے ہو نا یہ غلط ہے۔ تو مجھے بولتے ہیں آپ اس میں، بالکل ہم آپ کی بات مانیں گے مگر وہ اس تصوف کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے، ہم آپ اس بات کے رد کو مانیں گے جو اس رقیہ کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے، جن کے اصول آپ کو آتے ہوں، اس اصول کے تحت ہم سے بات کرو، ہم تسلیم کریں گے۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں فقہ کے اصول کے تحت، جو اصول اس میں موجود ہے، جو اصول وضع ہے اسی کے تحت بات کر رہا ہوں۔ آج میں نے جو تعریف آپ کو بتائی ہے مجتہد کی اندھی تقلید، یہ غلط تعریف کی تھی میں نے، کیونکہ وہ مجتہد ہے، تقلید مجتہد کی جاتی ہے، تقلید ہر کسی کی نہیں کی جاتی، تقلید ان کی جاتی ہے جس کو اللہ نے استنباط کی طاقت دی ہو، اور وہ پیچھے کے دور ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے، امام محمد کی کرتے، امام ابو یوسف، یہ سارے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور ہم اس کی تقلید کرتے ہیں جس کے بارے میں سارے محدثین کا اجماع ہے، وَهَذَا أَصْحَابُ الرَّأْيِ۔ ہم ایک ایسے اجماعی شخص کی تقلید کرتے کہ جن کے رائے کے بارے میں تمام محدثین کا اجماع ہوا ہے۔ رائے سمجھتے ہو کیا ہے؟ جو مسائل کو جانتا ہو خاص اجتہاد سے، قرآن اور حدیث کی باریکی سے انہوں نے پیش کیے، جاؤ یہ اجماعی قول ہے سب کا، اگر نہ نکلے میرا یحییٰ بن معین یہ امام مانا جاتا ہے اسماء اور رجال میں، ان کی یہ رائے، بڑے سے بڑا جتنے سب نے یہ لکھا ہے، جس میں صلاحیت ماہرین نے فرمایا موجود ہے، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں۔ امام محمد، امام، اور یہ سب پھر یہ جتنے ہیں امام، یہ شاہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شفیع، یہ نہیں کہ پیچھلے امام نہیں تھے مگر انہوں نے یہ سارے وضع کیے اور ہم اسی پہ باقیوں کے مسائل موجود نہیں ہیں، اللہ کا شکر انہوں نے ایسے وہ بنایا اور آج ہم تک دین پہنچایا۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا رافضی ہو، امام جعفر صادق کا اصل شاگرد امام ابو حنیفہ، ادھر آؤ ادھر، صحیح شیعہ بننا نا حنفی بنو، سمجھ گئے؟ یہ صحیح یہی ہے اوریجنل، یہ شیعہ اور اس کا اتفاق ہے کہ یہ ان کا شاگرد تھا، تو جو ان کے مسائل ان کو پکڑو، ان کا عقیدہ اس کو پکڑو، یہ امام جعفر صادق کا بھی شک نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، باقی ہر زمانے میں علماء نے اپنے جو نا حالات کے ساتھ جو مسائل بیان کیے ہیں،
احناف ہو، حنابلہ ہو، مالکیہ ہو، شافعیہ ہو، تو پانچواں مذہب تو میں نے پہلے ہی بولا مولویوں کا ہے۔ یہ میں نے آسان کر دیا تم مولویوں کے لیے تاکہ تم لوگ کی لڑائیاں ختم ہو جائے۔ پنجم مذہب دے مولیان ہوتے، پانچ ہوتے نا، پانچواں پلر تم ہو، لیکن خدا کے لیے پیچھے والے بنو، امام مت بنو۔ میرا اختلاف یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا محراب بننے کی کوشش کرتے ہیں، محراب مت بنو ان اماموں کے، ان ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو۔ تم ان ستونوں سے آگے ہونا چاہتے ہو، یہ مجھے نہیں لگتا صحیح۔ یہاں میں امام ایک کل آیا کہ اس کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، میں نے موتا امام محمد دکھائی، یہ امام نووی دکھاتا ہے۔ میں نے کہا تو اس کا مرید ہے، اس کا مقلد ہے، میں تجھے امام محمد اور امام ابو حنیفہ پیش کر رہا ہوں، لکھتے کہ اس میں ہمارا یہ مذہب ہے، اور تو بولتے جی امام نووی نے یہ فرمایا۔ امام نووی تو شافعی ہے، امام بھی نہیں ہے وہ، تو ان کا مقلد وہ ہے، امام تو شافعی ہے۔ تم لوگ اس کو امام شافعی کی قول پیش کرو، تم امام نووی کو وہ مولوی ہے ان کا، تم مولوی کی مقلد ہے اس کا۔ یہ حال ہے تم لوگوں کا۔ پہلے تقلید خود تو صحیح سیکھ لو، پھر باتیں کرو کہ کس کا قول اٹھایا جائے گا۔ قول اٹھایا جائے گا امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا، امام مالک کا۔ یہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں اٹھایا، یہ ان کا مولوی ہے، عالم ہے اس سلسلے کا۔ اچھا اس وقت کے شوافے، یہ آپ کے جی جامعۃ الازہر مصری شافعی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے یہ جو اس میں یہ حنابلہ ہیں مکہ مدینے میں، اور آپ کے جو مراکش اور مراکو کی طرف جو ہے یہ مالکی ہیں، اور ہم لوگ سارے حنفی ہیں۔ تو بعض مسائل کے اندر جو ہے آپ ادھر ادھر، یہ سارے میں نے دیکھے ہوئے، میں کتاب جب پڑھ رہا تھا، تصویر میں آئیں گے، چہرے میں ان کے پاس اور امام، اپنے امام چھوڑ دیں گے، ادھر ادھر جائیں گے۔ تو مراد یہ کہ اس وقت شوافوں کا کیا مسلک ہے ڈیجیٹل کے بارے میں؟ تب تم امام نووی پیش کر رہے ہو تو سب سے پہلے تو شافعیوں کا کام ہے نا، اس کو لے لے۔ شوافے کا کیا مذہب ہے؟ وہ تو پرنٹنگ کو بھی خارج کر چکے ہیں، تم تو اس کو بھی چھوڑ دو۔ پرنٹ جو ہے تصویر انہوں نے قرآنوں پہ چھاپی ہوئی ہے۔ تو موجودہ دور کے شافعی اپنے امام نووی کو نہیں لیتے، اور موجودہ دور کے حنفی نووی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑے ہوتے۔ ان کے پاس اپنے مذہب کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا پھر تصویر پوچھ میں کہ کیمرہ اس دور میں پڑا ہے، اور قول ارسطو کے پیش کر رہے ہوں گے۔ ارسطو یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ارسطو نے یہ کہا ہے، یہ فتووں میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ تمہارے فتووں کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ خدا کے بندو، یہ تمہارے جو بڑے بڑے ادارے، اس میں لکھا ہوا ہے، ارسطو نے یہ لکھا۔ کیوں؟ ارسطو کے دور میں کیمرہ تھا، یعنی ارسطو کی نہ قرآن کی تعریف ہے، نہ ارسطو یہ کہتا ہے تصویر کے بارے میں فلاں یہ کہتا ہے۔ تو ارسطو کا مقلد ہے؟ خودے پنے کرا وڑا مڑا خودے تو گورے چلتا یار، اپنے شیخ کو اپنی بات کو اڑیل گھوڑا بننے کے لیے نہ کہہ رہے ہیں، یہ میرا جو یہ گدھا ہے نا، یہ گھوڑا ہے، اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی کر لوں گا میں، ساری دنیا۔ وہ وہی والی بات ہے، وہ ایک آدمی نے کہا کوا سفید ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر میں ساری دنیا لے آؤں گا کہ کوا کالا ہے، تو اس نے کہا اگر اس نے سب کو کھڑا کر دیا، سب نے کہا جی کوا کالا ہے، تو کہہ رہا جب میں مانوں گا تو کالا ہوگا، جب میں نے ماننا ہی نہیں تو کالا کہاں سے ہوگا؟ سے نہ مانا، کالا تو تب ہوگا جب میں مانوں گا۔ اس کا مطلب یہ، میں نے کہا جب بات مطلب پر آ جائے تو یہ متن سے خارج ہے۔ کیا؟ جب بات مطلب پر آ جائے تو یہ مطلب متن سے خارج ہے، مطلب آپ کی رائے ہے، مطلب متن نہیں ہے۔ یہی چیز ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کہتے ہیں اس متن کا مطلب یہ ہے، تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں یہ لڑائی مطلب کی ہے، متن کی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حدیث کا مطلب یہ ہے، حدیث میں لڑائی نہیں ہے، اس کے مطالب میں لڑائی ہے، اس کی تعویلات میں لڑائی ہے۔ تو چلو وہ تو حدیث والے، تو عرض یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آج آپ جتنے ہیں
ہمارے اس جماعت سے جو تاریخ بہت پیش کرتی ہے، بچے کو تاریخ یاد کرائی مگر قرآن یاد نہیں کرایا. بچے کو تاریخ یاد ہے، کربلا کے سارے واقعات کروا دیے مگر قرآن یاد نہیں کرایا. تاریخ پر ایسا ایمان بنا دیا ہے کہ قرآن اور حدیث بھی اس کے آگے آ جائے اس کو چھوڑ دیں گے، تاریخ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے محنت. یہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا کہ یا اللہ قرآن میں آیا تھا ہم نے نہیں دیکھا، حدیث میں آیا ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا. تو تم نے خدا مان لیا کس کو؟ پھر قرآن و حدیث سے بڑا درجہ جب دو گے کسی شے کو تو کیا یہ گمراہی نہیں ہے؟ تبری نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے. تبری بھی جائے، تبری کی تاریخ بھی اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا نا ادھر پھینک، ادھر پتہ نہیں خود ہی پھنس گیا. وہ تو اس کو بچانے کے لیے دلیلیں ہمارے والے دے رہے ہوں گے. بھائی جب بات غلط ہے تو غلط ہے نا. صحابی کے سامنے جو آ گیا قطعیت اور ظنیت، یہ تو خود مشکوک ہو جاتا ہے. یہ خطرناک چیزیں ہیں. یہ کس نے لکھی ہے؟ آپ لوگ بھی اس پہ متفق ہو گے تو لڑو گے. نہ ہمیں پتہ ہے. یاد رکھو میں نے پہلے کہا تھا ایمان کا پتہ نہیں چلے گا، یہ نبی کو پتہ چلتا ہے. تو حضور نے ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا. کسی ولی کو پتہ، کسی صحابی کو پتہ نہیں چلتا. نیت کا، ثواب کا، درجے کا. بعض درجے تو ہو جاتے ہیں مکاشفے میں بزرگوں کے بھی، لیکن ایمان کا نہیں پتہ چلتا. سمجھ آ گئی؟ یہ کسی صحابی کو، کسی ولی کو یہ یاد رکھنا پتہ نہیں چلتا. نہ اس کو قطعی طور پہ جب تک کہ وہ اقرارن نہ کر لے. کیا دل میں کیا؟ یہ اللہ جانتا ہے. اس کا دل کالا ہے، اس کا دل سفید ہے، فلاں ہے، یہ ہے کشف الصدور. کشف یہ ہوتا ہے، یہ ایمان میں معتبر. کشف القبور کے کافر مرا یا مسلمان مرا یہ ایمان میں معتبر نہیں ہے، نیت میں معتبر نہیں ہے، انجام میں معتبر نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اچھائیوں میں تو لی جا سکتی ہے مگر برائی کے لیے نہیں لی جا سکتی. اچھا ہونا یار یہ بندہ اچھا ہے. ظن المؤمنین خیرا، حضور نے فرمایا مومن پر خیر کا گمان کرو، اچھا گمان کرو. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہمیں؟ المسلم کجسد الواحد. اب جسم میں الٹا ہاتھ بھی ہوتا ہے، یعنی مسلمان فاسق بھی تو ہو سکتا ہے مگر کافر نہیں ہو. تو آپ کو کیا بتایا؟ مسلم فرمایا. ایسا مسلمان محمدی بن جائے، یہی دیوبند کا مقصد تھا. ہمارے حضرت نے فرمایا ہم محمدی بنائیں گے، حضور نے فرمایا مسلمان بنو. مراد ایک ایسا ہے کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے، یہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک فرقہ مسلمانیہ نکل آئے. کیا نکل آئے؟ ایک فرقہ مسلمانیہ آ جائے تو آپ کو کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ انہوں نے اپنا نام اہل حدیث. او بھائی بات یہی ہے کہ اہل حدیث تو سب ہے، وہ نام تو ہم اپنے کو رکھ ہی نہیں سکتے. یہ تو تم جماعت بنا رہے ہو. وہ تو جمع کے لیے ہر مسلمان اہل حدیث ہے مگر ہر کوئی جماعت اہل حدیث سے وابستہ نہیں. اب یہ کہو کہ محمدی صرف ہم ہیں تو یہ تو بات غلط ہو جائے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. دادا تو ایک ہی ہوگا نا، قبیلے مختلف ہوتے ہیں. تو حضور تو سب کے ہیں، لہٰذا مختلف طریقوں سے مسالک اور مدارس یہ راہیں ہیں اس تک پہنچانے کے لیے. تو اس کو فرقہ پرستی مت بناؤ بلکہ مقصد ہے مسلمان بناؤ. اب ہر کوئی کس بات پہ لڑ رہا ہے؟ ایک دوسرے کو تو مسلمان مانتے ہیں مگر لڑائی اس پہ بات پہ کہ بہتر ہم ہیں. سمجھ آ گئی؟ سچا مسلمان اور گمراہ مسلمان. یعنی دیوبند سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، بریلوی ہمیں گمراہ بولتے ہیں، ہم ان کو گمراہ بول رہے ہیں. اہل حدیث ہمیں گمراہ بولتے ہیں، ہم ان کو گمراہ بولتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ انجام کس کا کیا ہوگا، لیکن لڑائی چل رہی ہے. کیا؟ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں لڑائی کس پہ چل رہی ہے؟ قبولیت پر، جس کا دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون قبول اور کون نہیں.
آ گئی بات وہی. تو جماعت تو غلط نہیں ہے, کام غلط تھے. اب لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ مطالب پہ, غلط قیاس پہ. تو سامنے جب وہ آ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ بات اس نے اس طرح کہی ہے, میرے خیال میں یہ بات اس طرح کہی گئی تھی. یہ سارے خیالات کا اور مطالب کی لڑائی ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں. تو قرآن اور حدیث حضور سب کے ہیں. قادیانی بار ہو گئے, جس نے کسی کو خدائی صفات سے نواز دے کسی مخلوق کو, وہ بھی بار ہو جاتا ہے. لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے بزرگ, اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا, تو اللہ نے ان کو خدا نہیں بنایا ہے. وسیلے کا مطلب ہوتا ہے ان سے تربیت حاصل کر کے اللہ کو پہچانو. وسیلے معرفت کے لیے بنائے گئے, مانگنے کے لیے نہیں. پہلی یاد رکھنا, کیا بنائے گئے؟ وسیلے معرفت کے لیے بنائے گئے. معرفت, عارف باللہ بن جاؤ, باگڑ باللہ بنانے کے لیے نہیں بنائے. وسیلہ کس چیز کے لیے بنے؟ عارف باللہ بننے کے لیے. مدارس کس کے لیے بنے؟ مسائل کو پہچاننے کے لیے, حاجت روائی, مشکل کشائی. اللہ ہی پوری کرے گا. آج بھی کوئی ولی نہیں کر سکتا, کوئی نبی. وہ بھی وسیع دعا منگوا سکتے ہو, مگر تم کہ یہ دے گا. ایک شخص نے کہا, اب ایک انجینئر مرزا پر ایک شیعہ اعتراض کرتا ہے. شیعہ تو نہیں, مطلب میں تو شیعوں کو پتہ ہے, شیعہ غائب ہو گیا, رافضی آج کل زیادہ ہے, سمجھے نا, ہونے دے. ابھی 5 اس بات کو پورا کر کے کروں گا. تو کہنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے, تجھ سے مدد مانگتے, تجھ ہی سے مدد مانگتے. اب وہ ترجمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واو عطف کا ہے. وہ شیعہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بھائی ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو, فلاں سے مدد مانگتے ہو, فلاں سے مدد مانگتے ہو. تو کہہ رہے زندے کے مدد کا مسئلہ الگ ہے, ان کے ہاں مسئلہ جدا ہے. زندے سے مدد جائز ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اب یہ خود کیا کہتے ہیں وہ عطف, اس کا اس کو کیا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہم عبادت میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے عبادت میں حضرت اللہ سے مدد مانگتے ہو. اس کا مطلب ہے تمہارا عقیدہ وہی ہے جو لوگ کہتے ہیں. یعنی ان کا مطلب یہ ہو گیا کہ عبادت میں تو اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے, معاملات میں غیر اللہ سے ہی مانگا کرو. بات یہ ہے کہ اس کو سمجھو. عبادت کا وسیلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. کعبہ خدا تو نہیں ہے, ہم کعبے کی عبادت کرتے ہیں کیا؟ تم کہو کہ جی میں کعبے کی عبادت کروں گا تو مشرک ہو جاؤ گے. اس طرح مدد کے بھی وسیلے ہیں, تو کیا اس مدد کے وسیلوں کو بھی خدا کہو گے کیا؟ تو مراد یہ کہ کعبے کی طرف رخ کرتے تو ان کے طریقوں کو اختیار کرو, کہ انہوں نے اللہ سے مدد کا طریقہ کیا اختیار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ کون سے طریقے اختیار کرتے تھے؟ تو جو مدد کے طریقے ہیں, انبیاء نے کون سے طریقے اختیار کیے, اس طریقے کو اختیار کرو, اس رخ پہ چلو جس پر یہ چلے ہیں. تو بچہ جب بیمار ہوا تو منت مانگی, 3 دن روزے رکھے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ کسی بھی حاجت کے لیے جو منت مانگی تو مانگی کس سے؟ اللہ سے. ڈرامے بازیاں دیکھو اپنے شرک کے لیے. ہم نے علی, تم نے علی کہاں دیا ہے؟ تم نے امت کو علی دیا. بکواس کرتے ہو, حضور نے, اللہ نے دیا, تم نے کہاں سے دیا؟ تم تو ان کے نام سے غلط باتیں کر رہے ہو. بچے ہم ہیں, ابا تم لوگ بن جاتے کوئی. سوال کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ سختی آتی ہے, وہ حاجت روائی میں اور جا کے اپنے والد سے جو ہے نا وہ کیا مانگتی ہے کہ مجھے بھی ایک کنیز دے دو یا تاکہ مجھ سے میرے ساتھ کام کرے. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں تمہیں اللہ کا ذکر دیتا ہوں. تسبیح فاطمی دے دی. حضور نے اپنی بیٹی کی سختی, آنکھوں کی ٹھنڈک امت کو دے رہے ہیں, مگر بیٹی کو کیا دیا؟ ذکر دیا. آج تم سارے سید بنے ہوئے ہو اور ذکر سے دور. اپنی بیٹی کو غیر اللہ نہیں دیا, اللہ دیا.
اللہ کا ذکر دیا. تو ہر مدد اللہ سے مانگ، مخلوق نہیں. یہ دو اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے ذریعے. یہی سکھایا ہے ہمیں. یہ نہیں سکھایا کہ تم ان کے نام سے شرک پھیلاتے رہو. بھونڈی دلیلیں دے رہے ہوں گے. بھونڈی سمجھتے ہو؟ اپنے سے کر رہا ہوگا. کہیں بھی قانون میں یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا، اس نے کر دیا. ہم عبادت میں تیرے سے مدد مانگتے ہیں. تو مسئلہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو وسیلہ اختیار کر سکتے ہو. یہ جو وسیلے ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ نے بنا دیے. لیکن ان پر عبادت کی ایسی پکار، ایسی ندا جو اللہ سے کی جاتی ہے وہ مخلوق سے نہ کرو. بس ایسی پکار جو عبادت کے زمرے میں آتی ہو تو مدد جو ہے یا اللہ مدد. ٹھیک ہے جی. باقی مدد کے نعرے کبھی بھی صحابہ کے پاس بھی جب مدد آتی تھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں نے مدد بھیجی. فرماتے اللہ کی مدد آ گئی. کیا آ گئی؟ مخلوق کا جب بھی رخ ہوتا تھا تو اللہ نے مدد بھیج دی. یہ نعرہ ہوتا تھا ان کا. یہ نعرہ فلاں نے میری مدد، اللہ نے مدد بھیج دی، اللہ نے آپ کو مدد بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو فلاں بھیجا ہے. یہ ہے اصل چیز. میں نے آپ کی مدد کی، اللہ نے مدد بھیج دی، آپ کو ذریعہ بنا دی. جو تم ذریعہ بنے اللہ نے بنایا، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے. اب ایک شخص کہتا ہے نہیں میں نے مدد کی، اللہ تم مشرک ہو جاؤ گے. اللہ نے مدد کا ذریعہ بنایا، اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. یہ ہے صحابہ کی. جو چیز بھی آتی تھی اللہ نے مدد بھیج دی. جیسے اب کسی زندہ سے یا کسی سے، پھر اس میں اختلاف ہے. جس چیز میں بحث کر سکتے ہو اس میں کرو. ٹھیک ہے نا. اس میں بحث کر سکتے ہو کہ بھئی زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو بس زندہ سے جائز ہے. اب اس میں لڑائی الگ ہے. مگر یہ فضول تعویلات قرآن کی آیات میں مت کرو. تو عرض یہی تھی ہماری کہ دین کا انکار نہیں ہونا چاہیے. جو چیز قرآن و سنت سے چیز سے ثابت ہو بس اس میں خاموشی اختیار کر لو. کسی کا مسئلہ کسی کے پاس دلیل موجود ہو اس پہ خاموشی اختیار کر لو. اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ تم بھی وہ اختیار کرو. یہ نہیں کہ ہنامنا اپنے حق میں. یہی چیز میں نے ائمہ کا مذہب دیکھا، یہی چیز میں نے اصحاب رسول کو دیکھا کہ جہاں روایت آ گئی اور انہوں نے اجتہاد کیا تو انہوں نے اپنے اجتہاد کو چھوڑ کے اس حدیث کو لیا ہے. اور بسا اوقات حدیث بھی موجود ہے لیکن اس کے وہ ہوا ہے. جیسے 3 طلاق کا مسئلہ موجود ہے، حضرت عمر نے کیا، یہاں بھی تو حدیث موجود ہے لیکن اس کے صحیح معنی لوگ غلط. انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگ آگے جھوٹ نکلے گا. کیا نکلے گا؟ تو یہ جھوٹ کی وجہ سے لوگ یہ کام کریں گے. سمجھ آ گئی؟ گئیں گے نیت یہ تھی. اب نیت پر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اب لفظ نیت سے انہوں نے طلاق کو ہٹا کر کے صریح پہ فتویٰ کے 3 لفظ جو اس نے بولے بس اسی پہ حکم لگے گا. نیت غیب ہے. اب حضور کے دور میں کیونکہ صحابی یہ جانتا تھا کہ نیت کا علم اللہ کو تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر اس کو نہیں ہے، امتی کو. یہ یاد رکھو یہ فیصلہ کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ 3 طلاق کا. یہ نیت کا مسئلہ ہے. حضور نے پوچھا تمہاری نیت کیا ہے؟ تو نبی کو تو نیت کا علم ہے نا. نبی کو نیت کا علم حاصل ہے، نیت کو علم، لیکن صحابی کو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضور نیت پوچھتے تھے، لفظ صریح ہے، ہم اس کی نیت. تو یہ فیصلہ نیت پر تھا. اب امت کو نیت کا پتہ نہیں چل سکتا، لہذا قول صریح اسی پہ لگے گا. کنایا میں آج بھی چلتا ہے لیکن صراحت کے اندر ٹھپا. یہ ہر مسئلے میں اب اجتہاد نہیں کر سکتے کیونکہ مجتہد نے جتنا کیا اتنے میں. کنایا میں انہوں نے نہیں چھیڑا، صریح میں چھیڑا، اس سے زیادہ نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ میں اس لیے دلیل دیتا ہوں. تو ابوبکر صدیق کے دور میں ہو تو حضور کے ساتھ، ان کے دور میں شروع، بعد میں انہوں نے کر دی. کیونکہ ہر آدمی نیت کا مسئلہ لے کر آئے گا اور یہ صریح ہے. صریح میں اب 2 میں وہ نبی کو پتہ چلتا تھا امتی کو چھوڑو. اب پتہ چل گیا کہ صحابی نیت پہ فیصلہ ظاہر پہ ہو گیا مسئلہ. تو صحابی نے یہاں دیکھا کہ مجھے نیت کا علم حاصل نہیں ہے، کیا ہے؟ تو دوسرے کو کیا ہوگا؟ لہٰذا اس پہ حکم لگا دو. سب جمع ہو گئے، کسی نے انکار کیا
جی نہیں کیا، تو اجماع ہو گیا صحابہ کا کہ نیت کی خبر صرف حضور کو ہوتی، صحابی کو نہیں ہوتی، لہذا حکم ظاہر پہ ہی لگے گا، لگ گیا۔ یہ اس کی توجہ ہو سکتی، مگر جو ہم لوگ کرتے ہیں دوسری نہیں، کیونکہ انکار نہیں ہے، یہاں خصوصیت کا ذکر ہے، خصوصیات نبوت میں ہے نیت کا معلوم ہونا، یہ خصوصیت پر جمع ہوا ہے کہ یہ خصوصیات نبوت میں سے تھا۔ اللہ ہم سب کو اس کے بعد آئندہ پھر بیان کریں گے، تو یہی چیز میں نے اس چیز میں دیکھی ہے کہ صحابہ کے ہاں جو چیز حدیث میں بھی موجود ہو اور اس کے عقل صحابہ اس پر عمل کے تو وہ اسے خصوصیات نبوت میں شمار کرتے تھے، لہٰذا اس لیے اس کے مخالف ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، ورنہ اصل چیز حدیث کا انکار نہیں ہے بلکہ خصوصیات ہوتی ہے، یہی ہے اصل، یہ وجہ نہیں ہے کہ جو آپ لوگ نکالتے تاریخ سے ہم لوگ بھی، تو میں نے کہا کہ نیت کا پتہ نہیں چلتا، ایمان کا پتہ کسی کو نہیں چلتا، کشف خیال کیا ہے، نیت، انجام، یہ ساری چیزیں آپ کو کس کا عمل قبول ہے کس کا نہیں، کتنا ثواب ملے گا نہیں، یہ ولایت میں صحابیت میں نہیں ہے، یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے، یہ خصوصیات نبوت میں سے ہے، اور یہی فیصلے تم تاریخ کے ذریعے کر رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ بس یہی یاد رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔